ٹوٹا ہوا تارا قسط نمبر 25۔ وہ تیزی سے بستر سے اترا اور لائٹ جلائی۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے ایک دم سے موبائل نکالا اور کاشفا کے باپ عبدالقیوم کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ نمبر اس کے پاس تب سے تھا جب کاشفا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور انہوں نے اسے یہ نمبر دیا تھا، اور اس نے اس نمبر پر کئی بار کال کر کے ان سے کاشفا کی طبیعت دریافت کی تھی۔ السلام علیکم سر۔ عباس آج آفس آیا تو اپنے کیبن میں بیٹھنے کے بجائے شاہ زیب صاحب کے کیبن میں آ بیٹھا۔ رابعہ کو اطلاع ملی تو وہ وہیں چلی آئی۔ عباس نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ سر یہ پیپرز چیک کر لیں تاکہ باقی ڈپارٹمنٹس میں فارورڈ کیے جا سکے، اس نے کہا تو عباس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے فائل لے لی۔ سر آپ کے بھائی کے بارے میں سنا، بہت دکھ ہوا، اس نے رسماً کہا۔ عباس نے سر ہلا دیا۔ بس اللہ کے کاموں میں کوئی دخل دے سکتا ہے، کون دخل دے سکتا ہے، ورنہ کب سوچا تھا کہ یہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے، عباس نے سنجیدگی سے کہا۔ عباس نے پیپرز چیک کرتے اسے فائل تھمائی۔ آپ نے آج جوائن کیا تھا یا کل؟ عباس نے پوچھا۔ ہم نے کل ہی جوائن کر لیا تھا، اس کا انداز پورا اعتماد تھا۔ آپ سنائیے، آپ ٹھیک ہیں نا؟ عباس نے کے سوال پر وہ چونکی۔ جی سر، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، مسکرا کر اس نے کہا۔ دوبارہ عادلہ کی طرف سے کوئی رابطہ وغیرہ ہوا؟ عباس نے مزید پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو اللہ کا شکر ہے، اس عورت کو عقل تو آئی۔ میں حیران ہوں سر، وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی ہیں، ورنہ میں تو اس عورت کی کالز اور دھمکیوں سے سخت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ ایسے لوگوں کی کچھ برین واشنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جتنا ہم خوف زدہ ہوں اتنا ہی یہ لوگ ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ بالکل نارمل رہیے، کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں سے ڈرنے کی۔ امید تو ہے کہ وہ کوئی رابطہ نہیں کرے گی، مگر پھر بھی ایسی ویسی کوئی بات ہو بھی تو آپ پہلی فرصت میں مجھ سے رابطہ کیجیے گا، عباس نے سختی سے ہدایت کی۔ جی سر۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی تو عباس نے خاموشی سے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ عادلہ کے بعد پہلی بار کسی لڑکی نے اپنی طرف توجہ کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ عادلہ سے جڑا تعلق اب اس نہج پر تھا کہ جہاں اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی، پہلے آفاق کی وجہ سے اور پھر خاندانی شرافت کے سبب۔ بہت عرصہ تک وہ خاموش رہا تھا اور یہ خاموشی عادلہ کو اور شہ دیتی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ اس کے اب کے اٹھائے جانے والے اقدام سے عادلہ کی عقل ضرور ٹھکانے آئے گی۔ اگر نہ بھی آئے تو بھی اس کے متعلق کوئی بھی متنقمانہ کارروائی کرنے سے پہلے اپنے انجام کے بارے میں ضرور سوچے گی۔ اسے اب عادلہ کی طرف سے کوئی خوف نہ تھا، مگر وہ بس اس لیے محتاط تھا کہ کہیں اس کی اندرونی چپکلش کے سبب کسی لڑکی کی زندگی برباد نہ ہو جائے۔ مگر شادی میں کئی بار جس طرح رابعہ سے سامنا ہوتا رہا، وہ اسے دیکھ کر چونکتا رہا تھا۔ وہ اسے اچھی لگی تھی، مگر یہ پسندیدگی صرف ایک خاص حد تک تھی، اس سے زیادہ وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اب پھر رابعہ سے سامنا ہوا تو لاشعوری طور پر اسے سامنے دیکھ کر پھر اپنائیت کا احساس جاگا تھا۔ عباس کو اپنی کیفیات عجیب سی لگی تو وہ سر جھٹکتے گہرا سانس لیتے اپنے سامنے کھلی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ شاہ زیب صاحب اور ساجد آفس نہیں آئے تھے اور ان دونوں کی غیر موجودگی میں اسے ہی سارا کام دیکھنا تھا۔ رات کے اس پہر ولید کی کال سن کر عبدالقیوم ایک دم چونک اٹھے تھے۔ کاشفا رات گئے گھر لوٹی تھی اور آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ بھی سونے لیٹ چکے تھے، اب ولید کی کال پر بیدار ہوئے اور ولید نے جو بتایا اسے سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ ولید کی بات سچ تھی، کاشفا نے واقعی نیند کی گولیاں کھا لی تھیں، مگر وہ لوگ اسے فوراً اسپتال لے آئے تھے۔ عادلہ اور مسز عبدالقیوم ساتھ ہی تھی اور باقی کی ساری رات اسی بھاگ دوڑ میں گزر گئی تھی۔ خودکشی کی کوشش کی گئی تھی، پولیس کیس بنتا تھا، مگر ان کا پیسہ کام آ گیا تھا۔ ولید نے کئی بار کال کر کے کاشفا کی خیریت پوچھی تھی۔ اب دوپہر کے 11 بج رہے تھے، وہ صبح فجر کے وقت گھر چلے گئے تھے، مگر اب پھر گھر آ گئے تھے۔ کاشفا خطرے سے باہر تھی اور اب سو رہی تھی جب ولید نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی۔ وہ اندر آ گیا تھا، ان سے سلام دعا کے بعد کاشفا کی خیریت پوچھنے لگا تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ کاشفا نے ایسا کیوں کیا ہے؟ عبدالقیوم صاحب نے سوئی ہوئی بیٹی کو دیکھتے ولید سے پوچھا۔ کیوں، کاشفا نے کچھ نہیں بتایا؟ اس نے سنجیدگی سے ان کو دیکھا۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے پوچھا تھا، بلکہ سب نے پوچھا تھا، مگر یہ خاموش ہی رہی، کچھ نہیں بتایا۔ ولید نے گہرا سانس لیا۔ میں نے سوچا شاید تمہیں بتایا ہو۔ ولید خاموش ہی رہا۔ اس لڑکی کے پاگل پن نے اسے اندر ہی اندر پریشان کر دیا تھا۔ رات اس نے تمہیں کال کیوں کی؟ وہ ولید کو بغور دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ میں تو سو چکا تھا، آدھی رات کو کال آئی تھی، مجھے نہیں پتا اس نے ایسا کیوں کیا، ولید نے اب بھی سنجیدگی سے کہا۔
عبدالقیوم نے اسے بغور دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گئے۔ ولید کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد عبدالقیوم صاحب سے رخصت لیتا واپس آ گیا تھا۔ وہ آفس جانے کے بجائے مصطفیٰ کی طرف آ گیا تھا۔ مصطفیٰ قدرے بہتر تھا۔ میرونسا اس کے پاس موجود تھی اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ وہ کاشفا کے پاس کافی وقت گزار کر آیا تھا مگر وہ ہوش میں نہ آئی، ورنہ وہ اسے اس کی اس حرکت پر ضرور 2 ٹوک انداز میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کل کہاں تھے؟ مصطفیٰ نے ماجی کو کھانا کھلانے سے منع کرتے خود چمچ کی مدد سے چاول کھاتے پوچھا۔ بس کل آفس میں ہی سارا وقت گزر گیا تھا۔ شام کو سوچا کہ چکر لگا لوں مگر پچھلے دنوں کی تھکن تھی سو نہیں آ سکا۔ ولید اس کے پاس ہی ٹک گیا تھا۔ تم سناؤ، کیسا فیل کر رہے ہو اور زخم کیسے ہیں اب؟ اس نے پوچھا تو مصطفیٰ نے کھانا کھاتے اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے مگر کندھے کا زخم کچھ تکلیف دے رہا ہے۔ آج ڈاکٹر سے بات کی تھی، اس نے چیک کیا تھا، ویسے تو تسلی دے رہا تھا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، بس بازو کو حرکت نہ دو۔ وہ بستر کے کراؤن کے ساتھ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ ولید نے متفکر نظروں سے اس کے بازو کو دیکھا۔ زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں؟ نہیں یار، اب ایسی بھی بات نہیں، میں تو فیڈ اپ ہو چکا ہوں اس سزا سے، پتہ نہیں کب یہ ڈاکٹرز مجھے ڈسچارج کرتے ہیں، مصطفیٰ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو ولید مسکرایا۔ وہ کھانا ختم کر چکا تھا۔ میرونسا آنٹی نے اس کے سامنے سے برتن اٹھا لیے تھے۔ ولید ادھر ہی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، برتن سمیٹ کر ماجی نے کہا تو مصطفیٰ نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ چلی گئی تو ولید نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ کیا بنا، کچھ پتہ لگا کس نے یہ حرکت کی تھی؟ ولید نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا مصطفیٰ کا موبائل بجنے لگا تھا۔ موبائل دائیں طرف ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ ولید نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا تھا۔ ارادہ صرف یہ تھا کہ موبائل اٹھا کر مصطفیٰ کو تھما دے گا۔ یوں ہی سرسری سا اسکرین کی طرف دیکھا۔ شہوار نام دیکھ کر وہ مسکرایا۔ مصطفیٰ اس کی حرکت دیکھ چکا تھا۔ ولید نے مسکرا کر اسے موبائل تھما دیا تھا۔ مصطفیٰ اسکرین دیکھتے ہی ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مدد سے فوراً کال ریجیکٹ کر دی تھی، بند ہو گئی۔ مصطفیٰ نے موبائل آف کرتے اسے سرہانے رکھ دیا تھا۔ ولید نے بہت حیران ہو کر اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ خیریت؟ مصطفیٰ نے ولید کو حیرت سے دیکھا تو مسکرایا۔ بالکل، تو کال کیوں نہیں پک کی؟ تمہارے سامنے تو کبھی نہ کرتا، پر اعتماد انداز تھا۔ ولید نے گھورا۔ شور یہی بات ہے نا؟ کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ لیکن تمہارے چہرے کے تاثرات تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ لڑائی ہو گئی ہے تم لوگوں میں کیا؟ شرارتی چھیڑنے والا انداز تھا۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لے کر نفی میں سر ہلایا۔ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، وہ گھر پر، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ انداز سنجیدہ تھا۔ ولید نے بغور دیکھا۔ شہوار ہسپتال آئی تھی تمہیں دیکھنے؟ اس نے پوچھا تو مصطفیٰ کے چہرے پر ایک دم سختی چھانے لگے۔ لیو دس ٹاپک، یار تم سناؤ، انا کیسی ہے اور انکل کا کیا حال ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو ولید کچھ پل تک خاموش رہا تھا۔ انا بھی ٹھیک ہے اور بابا بھی۔ روشی کیسی ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کب تک شادی کا پروگرام ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ شاپنگ والے دن میں تمہیں سب بتا چکا ہوں اچھی طرح، تم مجھے الجھاؤ نہیں اور نہ میں ٹاپک بدلنے کی کوشش بھی نہ کرو، بس یہ بتاؤ کس بات پر یوں ریئیکٹ کر رہے ہو؟ ولید نے پھر پوچھا۔ آئی تھنک تم بہت پرسنل ہونے کی کوشش کر رہے ہو، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا تو ولید نے تعصب سے گھورا۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی بات پرسنل نہیں رہی، بہرحال اب نہیں پوچھوں گا، اور ہاں آئندہ خبردار تم نے بھی میری ذاتیات میں دخل اندازی کی کوشش کی تو، اس نے چڑ کر کہا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ لڑاکا بیویوں والے انداز ہیں، خفا ہو گئے ہو؟ ولید گھور کر کھڑا ہو گیا۔ بکو مت، آفس سے اٹھ کر آیا ہوں، چلتا ہوں، ماجی نماز پڑھ کر ابھی نہیں آئی تھی۔ بیٹھو یار، ماجی آتی ہیں تو پھر چلے جانا، کیا فائدہ رکنے کا، میں پھر کوئی ایسی ویسی بات پوچھوں گا اور تم کہو گے کہ میں پرسنل ہو رہا ہوں۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ خیر ایک بار گھر چلے جاؤ تب اچھی طرح بات ہوگی، اس ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے ہو، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ شکریہ، نوازش، وہ فوراً کارنش بجا لایا تھا۔ ولید نے اسے گھور کر دیکھا، پھر مسکرا کر دوبارہ بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ پریشانی میں کمرے سے نکلی تھی۔ زہرا پھوپھو لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے پریشان دیکھا تو پوچھ لیا، کیا ہوا؟ اس نے ہاتھوں میں موبائل پکڑ رکھا تھا۔ ان کے سوال پر وہ ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ میں پچھلے دنوں سے کئی بار امی کو کال کر چکی ہوں مگر وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی۔ وہ پریشان تھی۔ زہرا پھوپھو چونکی تھی۔ لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہوتے شاہزیب صاحب بھی وہیں رک گئے تھے۔ کیوں؟ پتہ نہیں، پہلے دن تو میرا موبائل بند تھا مگر جب سے آن کیا ہے کئی بار حویلی کال کر چکی ہوں مگر وہ ریسیو نہیں کر رہی۔ تاج یا کوئی ملازم ہوتا ہے، ہر بار کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ مصروف ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، واش روم میں سو رہی ہیں۔ میں ہر بار کہتی ہوں کہ جب وہ فارغ ہوں انہیں کہیے گا کال بیک کریں مگر انہوں نے ایک بار بھی کال نہیں کی۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ شاہزیب صاحب نے گہرا سانس لیا تھا۔ بابا صاحب سے بات ہوئی؟
پھپھو نے پوچھا۔ جی کہیں بار، مگر وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں۔ وہ فکر مند تھی، ادھر مصطفیٰ کی ٹینشن تھی اور ادھر ان کے کال ریسیو نہ کرنے کی۔ ہو جاتا ہے ایسا، تم پھر کال کر لینا، پھپھو نے تسلی دی۔ تبھی شاہ زیب صاحب اندر آئے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ شہوار ان کو دیکھ کر احتراماً کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنی امی کی طرف سے پریشان ہو رہی ہو، تبندہ سے بات نہیں ہو پا رہی اس کی؟ پھپھو نے ہی شاہ زیب صاحب کو بتایا۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کہیں بزی ہوں گی، انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ مگر ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا نا، وہ جتنی بھی بزی ہوں میری کال کے بعد کال بیک ضرور کرتی ہیں۔ وہ واقعی ازحد پریشان تھی۔ اچھا اس الجھن کو چھوڑو بیٹا، میں ہسپتال جا رہا ہوں، چلیں گی میرے ساتھ؟ انہوں نے اس کا دھیان بٹانے کو فوراً کہا تو اس نے ایک گہرا سانس لیتے انہیں دیکھا۔ میں نے سنا ہے سبھی مصطفیٰ کو دیکھنے گئے، مگر آپ ایک بار بھی نہیں گئی؟ وہ انکل کے اس سوال پر ایک دم شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ تو مصطفیٰ کا سامنا کرنے کی خود میں ہمت نہیں پاتی تھی، مگر انکل سے یہ کیسے کہہ دیتی؟ سوری انکل، اس وقت تو میری دوست انا آ رہی ہے، اس کی ابھی کال آئی تھی تو آنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ انکل کو اس نے بتایا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ کوئی بات نہیں، کل یا پرسوں مصطفیٰ کو ڈسچارج کرا کر لے آئیں گے، ہم پریشان نہیں ہوتے، تبندہ کہیں بزی ہوگی، انہوں نے تسلی دی تو وہ سر ہلا گئی تھی۔ وہ زورا پھپھو کو ہمراہ لیے چلے گئے تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات وہ مصطفیٰ والے کمرے میں تھی، مگر صبح سے اپنے ہی کمرے میں تھی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ اس کی دوستوں کی اطلاع کی ہمراہ آ گئی تھی۔ وہ صبح سے عام سے حلیے میں تھی، مگر ملازمہ کو ان کو بٹھانے کا کہہ کر فوراً واش روم میں گھس گئی تھی۔ اچھا سا لباس پہن کر ہلکی پھلکی جیولری کے ہمراہ جب وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو انا کے ساتھ 2-3 اور کلاس فیلوز کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ فرداً سب سے گلے ملی تھی۔ ان کے سوال پر سر ہلا کر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے ذکر ہی نہیں کیا کہ تم کالج گئی ہوئی تھی، اس نے انا سے کہا۔ ہاں میں اگلے دن ہی سے کالج آ رہی ہوں، آج بھی کالج سے جلدی وقت نکال کر ان لوگوں کے ساتھ ادھر آئی ہوں، انا نے اپنی کلاس فیلوز کو دیکھ کر کہا۔ وہ تینوں پہلے تو اس سے یوں چھپا کر شادی کر لینے پر خوب خفا ہوئی تھی اور پھر مصطفیٰ کے والد سے حال احوال پوچھنے لگی تھی۔ یار ہم دونوں کالج سے غائب ہیں، اور پھر دوبارہ کالج آنے پر ان لوگوں نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ تمہاری شادی اٹینڈ کر رہی تھی۔ ویسے بھی اب اس میں چھپانے والی کوئی بات بھی نہیں جو میں چھپاتی، انا نے بھی وضاحت کی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ صبح عائشہ اور لائبہ بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ باقی مہمان جا چکے تھے، صرف دونوں پھپھو عائشہ اور صبا موجود تھی۔ ان کا ارادہ چند دن ٹھہر کر جانے کا تھا۔ ملازمہ ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کے لوازمات لے آئی تھی۔ اس کے بعد عائشہ کے کہنے پر شہوار ان سب کو گھر دکھانے لگی تھی۔ سارا گھر دکھانے کے بعد وہ ان کی فرمائش پر ان کو مصطفیٰ والے روم میں لے آئی تھی۔ پنک رنگ کی کلر اسکیم کے تحت سارا کمرہ ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ انا بھی پہلی بار مصطفیٰ کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ ماشاءاللہ تم تو بہت لکی ہو شہوار، اتنا اچھا سسرال ملا ہے تمہیں، اس کی دوستیں اس پر رشک کر رہی تھی۔ شہوار نے گہرا سانس لیا۔ مصطفیٰ بھائی کا کمرہ تو بہت ہی پیارا ہے، مرجھائے ہوئے پھولوں کی ڈیکوریشن جوں کی تو تھی، کسی نے بھی ان کو اتارنے کا نہیں کہا تھا اور نہ ہی شہوار نے سوچا تھا۔ انا نے اطراف میں دیکھتے مسکرا کر کہا تھا، تم مصطفیٰ بھائی سے ملنے ہسپتال گئی تھی؟ اچانک اسے یاد آیا تو اس نے پوچھا تو وہ ایک دم گھبرائی تھی، فوراً دوستوں کی طرف پلٹی۔ آؤ تم سب کو باہر راؤنڈ دکھاؤں، ونا کا سوال ٹال گئی تھی۔ انا نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو کیا شہوار ابھی بھی اسی مقام پر ہے؟ اس کے اندر بے چینی سے پیدا ہونے لگی تھی۔ جی تو چاہا کہ فوراً اس سے سوال و جواب شروع کر دے، مگر اس کے ہمراہ دوستوں کو دیکھ کر وہ خاموش رہی تھی۔ وہ سب کچھ دیر مزید رکی تھی اور پھر چلی گئی تھی۔ ان کو رخصت کر کے وہ اندر آئی تو عائشہ اس کا موبائل تھامے کھڑی تھی، باقی سب دریا سمیت لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تمہارے نمبر سے مصطفیٰ کے سیل پر کال کر رہی ہوں، پہلے تو اس نے کال ریسیو ہی نہیں کی اور اب اس کا نمبر ہی بند ہے، عائشہ نے حیران ہوتے کہا تو وہ اپنی جگہ پر چور سی بن گئی۔ دریا نے استزائیہ مسکراہٹ کر اسے دیکھا جبکہ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ پتہ نہیں، میری صبح تو بات ہوئی تھی، اس نے بہانہ کیا۔ تو اب نمبر کیوں بند ہے؟ میرے سیل میں بھی کریڈٹ نہیں ہے، عائشہ بار بار نمبر ملا رہی تھی۔ تو گھر والے نمبر سے کال کر لو، آفاق کو کھانا کھلاتے لائبہ بھابھی نے کہا۔ ہاں دیکھتی ہوں۔ وہ لینڈ لائن سے کال کرنے لگی۔ اب بھی بند ہے، اس نے کریڈل رکھتے کہا۔ بیٹری کی چارجنگ ختم ہو گئی ہوگی، صبا نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے سیل اٹھا کر اپنے روم میں آ گئی۔ کل رات کے بعد اس نے مصطفیٰ کے نمبر پر کال نہیں کی تھی اور اب عائشہ نے نمبر ملایا اور مصطفیٰ سمجھا ہوگا کہ وہ کال کر رہی ہے اور اس نے کال بند کر دی۔ وہ سوچتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ مصطفیٰ کے اس رویے نے اسے ایک دم اندر سے بے چین کر دیا تھا۔ کیا واقعی وہ اس قدر خفا ہو گیا کہ اب مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا؟ مگر اس رات میں نے اس سے ایسا کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ جس کو لے کر اس قدر شدید ریئیکٹ کرتا کہ بات کرنا بند کر دی جاتی۔ وہ تکلیف سے کڑ رہی تھی۔
तबिंदा बुआ सुबह सुबह घर से निकली थी। 1-2 दिन में ही उस घर के मकीनों की माली हालत बहुत अच्छी तरह उनके सामने आ गई थी। उनके पास भी ऐसा कुछ ख़ास सरमाया ना था कि उनकी मदद करती। जो कुछ बाबा साहब और दीगर लोग हवेली के अखराजात के नाम पर देते थे वो ईमानदारी से हवेली की ज़रूरियात पर लगा दिया करती थी, और जो इजाफी खर्च के लिए उनको दिया जाता था वो जमा करती रही थी। कुछ शहवार की शादी में खर्च कर दिया था और कुछ रकम वो साथ ले आई थी। उन्होंने घर के लिए कुछ सामान खरीदा था, दफ्तर के लिए अद्वियात और फल लिए थे, सारी फैमिली के लिए लिबास और घर की ज़रूरियात के लिए चंद ज़रूरी साजो सामान खरीद कर उन्होंने रिक्शे में रखा घर की तरफ चल दी। यहाँ मरकज़ी सड़क ज़ेर तामीर थी। रिक्शे वाला उनको अंदरूनी इलाके की ज़ीली सड़कों से गुजार कर ला रहा था। तभी एक जगह से गुजरते उनकी निगाह पड़ी तो वो साकिन हो गई थी। रुको, उन्होंने रिक्शे वाले को कहा तो उसने रिक्शा रोक दिया। उन्होंने बेचैन निगाहों से सामने मौजूद वीरान और सुनसान इमारत को देखा। दीवारें और छतें गिर चुकी थी। टूटी फूटी ये इमारत कभी बड़ी आशान और खूबसूरती के साथ अपनी जगह खड़ी थी और आज अहद रफ्ता की कोई दास्तान सुना रहा था। तबिंदा की आंखों में नमी आने लगी तो होंठ भींच लिए। ढेर ईंटें, दरवाजे नदारुद थे और जड़ी बूटियों की बहुतात ने इमारत को बिल्कुल ही सुनसान और बंजर बना डाला था, जबकि इर्द गिर्द मौजूद बड़ी बड़ी इमारतें बड़ी शान के साथ अपनी जगह इस्तादा थी। इधर उतरना है क्या? उन्हें उस तरह गुमसुम देखकर रिक्शे वाले लड़के ने पूछा तो तबिंदा चौंक कर अपने हवासों में लौट आई थी। नहीं, चलो। दिल पर गोया क़यामत सी बर्पा हो गई थी। रिक्शे वाले ने फिर रिक्शा स्टार्ट किया था। बाकी सारा रास्ता वो गायब दिमागी से ही बैठी रही थी। रिक्शे वाले को किराया अदा करके अंदर आ गई थी। लड़का उनका सामान उतार कर घर के अंदर रख गया था। साजिदा इतना सारा साजो सामान देखकर हैरान हुई थी। इस सब की क्या ज़रूरत थी आपा? लो, ज़रूरत क्यों नहीं, मुझे तो ये देख देख कर हैरत हो रही है। न जाने कैसे गुजारा करती हो तुम, कोई रोज़गार भी नहीं, ऐसी ज़िंदगी चलती है भला? तबिंदा ने कहा तो साजिदा ने गहरा सांस लिया। फरीद के फालिज के बाद उसके स्कूल वालों ने मिल मिलाकर काफ़ी मदद की थी और फिर अफसरों से कह सुनकर पेंशन लगवा दी थी। बस उसी से गुजर बसर हो जाती है, साजिदा ने कहा तो तबिंदा ने गहरा सांस लिया। फरीद को मैट्रिक के बाद प्राइमरी स्कूल में क्लर्क की गवर्नमेंट जॉब मिली थी, मगर फालिज की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसके साथियों ने मिल मिलाकर पेंशन का इंतज़ाम करा दिया था। खैर, अब मैं आ गई हूँ, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। पेंशन की रकम तुम बच्चों की पढ़ाई पर लगा लिया करो। घर के अखराजात और दूसरी ज़रूरियात मेरी ज़िम्मेदारी है। तबिंदा के मोहब्बत भरे अंदाज पर साजिदा ने गहरा सांस लेते सर हिला दिया था। फरीद ने एक बार बताया था कि ये घर आपका था, जो आपने अम्मा जी के नाम लिख दिया था और ख़ुद कहीं और चली गई थी। साजिदा ने कहा तो उन्होंने चौंक कर देखा। और क्या कुछ कहा था फरीद ने? और तो कुछ नहीं, बस यही बताया था। तबिंदा ने सर हिलाया। साजिदा सामान समेटने लगी तो वो उठकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वलीद शाम में दोबारा अस्पताल आया तो इस बार भी काशफा सो रही थी। उसकी बहन आदला मौजूद थी। वो काफ़ी खुश इखलाक़ी से मिली थी। दरहकीकत वो भी अपनी बहन की तरह वलीद से अच्छी खासी मुतासिर हो चुकी थी और पहली बार आदला को काशफा की पसंद अच्छी लगी थी, वरना उसकी जिन जिन लड़कों से दोस्तियाँ थी आदला को वो सब एक आंख न भाते थे, मगर वलीद से हर बार मिलने पर वो ज़रूर खुश होती थी। वलीद वहाँ कुछ देर रुका था। काशफा बेदार नहीं हुई तो वो उसकी बहन से इजाज़त लेकर वहाँ से निकल आया था। वो घर पहुंचा तो सभी मौजूद थे। वो सलाम दुआ करता अपने कमरे की तरफ आ गया, फिर चेंज करके दोबारा लाउंज में आया तो वहाँ अना को तन्हा बैठे देखकर रुक गया। अना सोफे पर नीम दराज किसी गहरी सोच में गुम थी। क्या बात है, क्या सोच रही हो? अंदर आकर पूछा था तो वो वलीद को देखकर फ़ौरन सीधी होकर बैठ गई। कुछ नहीं, वैसे ही। रौशी किधर है? वो उसके सामने वाले सोफे पर टिक गया। अपने रूम में। वलीद ने सर हिला दिया। तुम कॉलेज गई थी? उसने पूछा। मैं शहवार के यहाँ भी गई थी, चंद दोस्तों के साथ, उसने बताया। अच्छा, कैसी है वो? ठीक है। मुस्तफ़ा भाई का सुनाइए, कब घर शिफ्ट हो रहे हैं? उसने भी पूछा। मैं भी कल या परसों, वली ने कहा तो वो सर हिलाकर खड़ी हो गई। वली ने उसे सवालिया देखा। आती हूँ मैं, मामा ने खाना लगाने का कहा था, वो देख लूँ ज़रा, वो कहकर किचन में आ गई थी। मामा और सुगरा खाना देख रही थी। खाना तकरीबन तैयार ही था। उसने और सुगरा ने खाना खाया, फिर सभी खाने की टेबल पर आ गए थे। खाने के बाद हस्बे तवक्को अना ने सुगरा के साथ मिलकर टेबल समेटी थी। सुगरा बर्तन धोने लगी और अना चाय बनाने लगी थी। चाय बनाकर सबको सर्व की थी। वलीद बाहर लॉन की तरफ चला गया था। वो अपना और उसका मग लिए लॉन में चली आई थी। वलीद किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। हाँ, आया था मैं, और तुम दोनों बार मेडिसिन लेकर सोई हुई थी, वलीद किसी से कह रहा था। ना एकदम ठटक कर अपनी जगह पर ही खड़ी हो गई थी।
ओह काशफा, डोंट बी सिली अगेन, वली ने झुंझला कर कहा था। काशफा का नाम सुनकर अना के अंदर एकदम शदीद इज़्तिराब की लहर उठी थी। डोंट बी इमोशनल, अगर तुम समझती हो कि तुम्हारी इस हरकत ने मुझ पर कोई असर किया है तो तुमने सरासर बेवकूफ़ी की है। मैं इन हरकतों से मुतासिर नहीं होने वाला। वलीद के लहजे में अजीब सी सख्ती थी। वो न जाने किस बारे में बात कर रहा था, मगर अना के अंदर तोड़ फोड़ करने के लिए बस ये बात ही काफ़ी थी कि दूसरी तरफ कोई और नहीं, काशफा थी। मेरे लिए इंसानियत की खातिर नेकी करना ज़्यादा अहम था, वरना जिस तरह तुमने रिएक्ट किया था, मेरी जगह कोई और होता तो कभी पलट कर ना देखता। वलीद के अल्फाज में गुस्सा था। फॉर गॉड से काशफा, ये मोहब्बत का इजहार प्लीज़ रहने दो। तुम जितना इन अल्फाज को दोहराओगी मुझे उतना ही फेड अप करोगी। वलीद के अंदाज में अब की खासी तलखी और नागवारी थी। गुस्से से कहते हुए एकदम पलटा था, मगर अपने सामने दोनों हाथों में चाय के मग लिए खड़ी अना को देखकर रुक गया था। तुम? उसने फ़ौरन कान से मोबाइल हटाया तो उसने जल्दी से कॉल काटी थी। अना लब भींच कर पलटी थी। उसका चेहरा एकदम धुआं हो रहा था और आंखों में मिर्चें सी लग रही थी। अना रुको, क्या हुआ? वो अना के इस रिएक्ट पर घबराकर फ़ौरन पीछे आया था। अना, उसने फ़ौरन अना के सामने आकर उसका रास्ता रोका। क्या हुआ? वो पूछ रहा था। अतराफ में अंधेरा था, अगर अंदर की जानिब की रोशनियों ने फिर भी लॉन के हिस्से को कुछ हद तक रोशन कर रखा था। अना ने बड़े ज़ब्त से खुद पर काबू पाया था। उसने बड़ी शिकायती निगाहों से वलीद को देखा तो वो एकदम गहरा सांस लेने पर मजबूर हो गया था। चलो आओ इधर बैठते हैं। उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया तो अना ने लब भींच लिए। वलीद ने खुद ही उसके हाथ से चाय का मग लेकर सीढ़ियों पर बिठाया और खुद भी साथ बैठकर उसे देखा था। वो जब से होंठ भींचे मग को घूर रही थी। पूछोगी नहीं मैं किससे बात कर रहा था? वली ने खुद ही बात का आगाज़ किया तो वो खामोशी रही। काशफा थी। उसने कल रात नींद की गोलियां खा ली थी, मगर बर वक्त इमदाद से उसकी जान बचा ली गई थी, वलीद ने कहा। तो उसने एकदम चौंक कर उसे देखा। वो हैरान हो गई थी, मगर कुछ भी सोचने से एतराज़ बढ़ता था। बस मैं उसे यही समझा रहा था, मगर वो बहुत इमोशनल हो रही थी, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, वली ने मज़ीद बताया। तो वो खामोशी से उसे देखे गई थी। उसने नींद की गोलियाँ क्यों खाई थी? उसने बहुत संजीदगी से पूछा तो वली ने चाय का मग साइड पर रखा। वो कहती है वो मुझसे मोहब्बत करती है, वली ने संजीदगी से बताया था, जबकि अना को लगा कि उसका सांस रुकने लगा। मोहब्बत? उसके होंठ हिले थे, उसकी आंखों में एकदम बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई थी। वो चाहती थी कि मैं उसकी मोहब्बत कबूल कर लूँ। अना को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ तो उसके हाथ से चाय का मग गिर गया। वली? उसने वलीद को देखा। देखिए मैंने इनकार कर दिया था। अना को अगले पल लगा कि उसके असाब को लगने वाला ये झटका पहले से ज़्यादा शदीद है। वो बहुत इमोशनल हो रही थी और उसने नींद की गोलियां खा ली थी। अना ने लब भींच लिए। वो चंद पल तक तो बिल्कुल गुमसुम रही थी। उसे लगा कि वलीद के उस इंकशाफ ने उसकी कुव्वत गवाही को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया था। कुछ नहीं कहोगी इस बारे में? उसकी खामोशी पर वली ने पूछा तो अना लब भींच कर एकदम खड़ी हो गई थी। अना, वली ने पुकारा तो वो बहुत ज़ब्त से रुकी थी। वो आपकी दोस्त है, मैं भला क्या कह सकती हूँ? लहजे में तलखी थी। मगर फिर भी कोई राय तो होगी ना तुम्हारी? वली ने संजीदगी से पूछा। उससे रवाबित बढ़ाते वक्त आपने मुझसे मेरी राय तो नहीं पूछी थी? अना ने गुस्से से कहा। तो वलीद ने कुछ कहना चाहा मगर फिर खामोश हो गया। अना फिर रुके बगैर वहाँ से चली आई थी। वो चाय का मग सिंक में रखते सीधा अपने कमरे में आई तो वलीद उस इंकशाफ ने गोया उसके अंदर एक आग सी जला डाली थी। कहती के बाद अब ये काशफा उसने खुद को बहुत कंपोज कर लिया था, मगर आज की वलीद की गुफ्तगू सुनकर वो जैसे फिर से अंदर तक उधड़ गई थी। वो फिर से नए सिरे से इसी अजियत की आग में जलने लगी थी। क्या हुआ? वो पूछ रहा था। अतराफ में अंधेरा था। मुस्तफ़ा अस्पताल के क़याम से तंग आ चुका था। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म होकर रह गई हैं। डॉक्टर्स का ख्याल था कि वो 1-2 दिन और अस्पताल में रह ले, मगर मुस्तफ़ा डिस्चार्ज होने की ज़िद पकड़े हुए था। मुस्तफ़ा के तेवर देखते शाहज़ेब साहब ने डॉक्टर से बात डिस्चार्ज की कर ली थी और फिर इस तरह वो उनके हमरा घर जा रहा था। शाहज़ेब साहब ने घर इतला कर दी थी कि मुस्तफ़ा आज डिस्चार्ज होकर घर आ रहा है। महरुन्निसा की खुशी दीदनी थी। खुश तो शहवार भी थी, मगर उसे उन चंद दिनों में रवा रखा कि मुस्तफ़ा का रवैया अंदर ही अंदर खौफज़दा किए हुए था। माजी ने उसे अच्छी तरह ड्रेसअप होने का कहा तो उसने उनकी हदायत के मुताबिक लिबास बदल लिया था। हल्की फुल्की ज्वेलरी पहले ही वो पहने हुए थी, सो बाकी एहतमाम करने से उसने गुरेज ही किया था। दोपहर 1 बजे के करीब शाहज़ेब साहब के हमरा मुस्तफ़ा घर आ गया था। शहवार, मुस्तफ़ा भाई आ गए। वो अपने कमरे में ही थी जब सबा ने आकर बड़े पुरजोश अंदाज में इतला दी थी। शहवार का चेहरा एकदम रंग बदलने लगा था। सीने के अंदर मौजूद दिल अलग उधम मचाने लगा था। सबा फ़ौरन कहकर कमरे से निकल गई थी। वो लब काटते बिस्तर पर बैठ गई थी। न जाने बाहर किस तरह मुस्तफ़ा का इस्तकबाल किया गया था।
कौन कौन था वो भला बाहर जाकर सबको कैसे फेस करती, और सबसे बढ़कर मुस्तफ़ा को फेस करना। उसे अभी से पसीने छूटते महसूस हो रहे थे। वो खामोशी से उसी तरह बिस्तर पर बैठी रही थी। बाहर लाउंज में सभी मुस्तफ़ा के गिर्द इकट्ठे थे। माजी को तो बस उसकी फ़िक्र सताए जा रही थी। गोली बाजू और कंधे पर लगी थी जहाँ अभी भी बैंडेज मौजूद थी, मगर उनका बस नहीं चल रहा था कि उसको हथेली का छाला बनाकर रख लेती। उन्होंने फ़ौरन मुलाजमा को परहेज़ी कुव्वत बख्श खाना पकाने का ऑर्डर किया था। जब से मुस्तफ़ा के साथ यह हादसा हुआ था वो कहीं बार सदका व खैरात कर चुकी थी। अब फिर उसके घर आने पर उन्होंने मुलाजमीन को पैसे दिए थे। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, खुदा न ख्वास्ता बिल्कुल मफलूज नहीं हुआ, बस ये बाजू अभी काम काज करने से कासिर है, बाकी मैं बिल्कुल फिट हूँ। माँ जी कोई 10वीं बार, तुम ठीक तो हो ना, थक तो नहीं गए, लेटना तो नहीं पूछा था। आखिरकार मुस्तफ़ा ने झुंझला कर कहा, अल्लाह ना करे ये खुशियों के दिन थे, न जाने किस बदख्वाह की नज़र लगी है, वरना तुम्हारी शादी से मुतल्लिक क्या क्या अरमान नहीं थे दिल में। अल्लाह ने तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दी है, मैं तो दिन रात उसका शुक्र अदा करके नहीं थकती, और तुम ऐसी बद्दुआएं मुझसे निकाल रहे हो। मुस्तफ़ा चिड़चिड़ा हो गया था, माजी के डांटने पर खामोश हो गया था। शहवार की तरह बताया नहीं कि मुस्तफ़ा घर आया है, उसे कहकर उन्होंने बाकी लोगों को देखा था। मुस्तफ़ा ने भी नज़र उठाकर हाजरीन को देखा था। माँ जी मैं चेंज कर लूँ, इतने दिनों से अस्पताल और मेडिसिन की स्मेल ने हशर नशर कर रखा है मेरा, कहकर वो उठ खड़ा हुआ था। नहाना मत, बस कपड़े बदल लो, ज़ख्म अभी ताज़ा है, माँ जी ने कहा तो, मगर वो सुनी अनसुनी करता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। वो रोज़ाना बात लेने वाला शख्स इस तरह चंद दिन से मजबूरन खुद को बहला रहा था, मगर अब घर आते ही वो अपने हुलियों को बदलना चाहता था। वो कमरे में चला आया था। माजी ने उसे मुतफक्किर नज़रों से अंदर जाते देखा था। कुछ सोचते हुए शहवार के कमरे की तरफ चली आई थी। वो अभी तक अजीब कश्मकश में गिरफ्तार बैठी हुई थी। उन्होंने उसे देखकर एक गहरा सांस लिया। हल्के नीले रंग के लिबास में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। शहवार, उन्होंने पुकारा तो वो उनको देखकर फ़ौरन खड़ी हो गई। जी, मुस्तफ़ा घर आया है, तुम बाहर ही नहीं आई, करीब आकर उन्होंने मोहब्बत से कहा तो वो खामोशी से सर झुका गई। जाओ, शाबाश, वो कमरे में गया, उसे देखो, वो बात लेना चाहता है, मैंने मना भी किया है कि ज़ख्म ताज़ा है, मगर माना ही नहीं। तुम जाओ, देखो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से कहा तो शहवार अपनी जगह सटपटा सी गई थी। चलो आओ, उन्होंने उसका हाथ थाम लिया था। उसका दिल एकदम शोर मचाने लगा था, उसके कदम मन मन भर के हो रहे थे। वो महरूनिसा के हमरा चलते मुस्तफ़ा के कमरे तक पहुँची थी। माँ जी खुले दरवाजे को धकेलते अंदर दाखिल हुई तो उसे भी अंदर दाखिल होना पड़ा था। माँ जी के हाथ में उसका हाथ अभी तक था। मुस्तफ़ा जो कमरे के दरमियान खड़ा संजीदा नज़रों से कमरे की तमाम सजावट देख रहा था, उसने पलट कर देखा था। शहवार की निगाह उसकी निगाहों से टकराई थी। उसने एकदम सटपटाकर पलकें झुका ली थी। मुस्तफ़ा ने बहुत संजीदगी से उसे देखा था। अस्सलाम वालेकुम, शहवार ने झुके सर समेत ही कहा। मुस्तफ़ा फिर भी खामोश रहा था। माँ जी ने बहू और बेटे को बगौर देखा था। मुस्तफ़ा शहवार को नज़रअंदाज किए कमरा देख रहा था। मुरझाए हुए फूलों की सजावट अभी भी बरकरार थी। माँ जी, कम अज़ कम मेरे घर आने से पहले कमरा ही साफ़ करा देती। ऐसे कैसे साफ़ करवा देती, इतने अरमानों से सजाया गया था कमरा, तुमने तो अभी देखा भी ना था। मैं तो लॉक किए रखती थी कि कोई तुम्हारे आने से पहले ख़राब ना कर दे। शहवार खामोश खड़ी थी। माँ जी ने ही कहा, बहरहाल जो भी है, किसी को भेजिए, ये सब साफ़ कराइए, ये सब कुछ तो फ्रेश और वक्ती तौर पर अच्छा लगता है। मुस्तफ़ा संजीदगी से कहकर ड्रेसिंग के पास जाकर मुख्तलिफ दरवाजे खोलने और बंद करने लगा था। उसने स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई थी, बाजू पर बैंडेज की हुई थी, कंधे पर भी पट्टी थी, मगर वो नज़र नहीं आ रही थी। सादा ट्राउज़र पहन रखा था। मुस्तफ़ा एक तरह से चाबियाँ निकालकर अलमारी की तरफ बढ़ा था। लॉक खोलकर उसने सादा सी टी शर्ट और ट्राउज़र निकाला था। मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे निकलने से पहले ये सब उतरवा दीजिएगा, उलझन हो रही है मुझे ये सब देखकर। उसने अलमारी बंद करते माँ जी को देखा था। उसका अंदाज़ ऐसा था कि गोया कमरे में माँ जी के अलावा कोई ना हो। नहाना मत, ज़ख्म गीले हो जाएंगे, माँ जी ने फ़ौरन टोका। सॉरी माँ जी, इतने दिनों बाद तो आज़ादी नसीब हो रही है, मैं वहाँ तरस गया था बात लेने को, वो कहकर अपना टावल लेकर वॉशरूम में घुस गया था। माँ जी ने बेचारगी से शहवार को देखा। मजाल है जो मेरी बात मान ले, अब ज़ख्म गीले कर लेगा, पट्टी भी उतार देगा। वो फ़िक्रमंद हो रही थी। शहवार के दिल का मौसम पहले ही अजीब सा हो रहा था। वो कुछ भी कहे बगैर खामोश खड़ी रही थी। मैं किसी को भेजती हूँ, कमरा साफ़ करा देना, और हाँ, अगर मुस्तफ़ा पट्टी उतार दे तो मुझे बताना, अभी ज़ख्म ताज़ा है और बदएहतियाती नुकसानदेह भी हो सकती है। वो शहवार को कहकर कमरे से निकल गई थी। कुछ देर बाद सफाई वाली मुलाजमा आ गई थी। क्या क्या उतारना है छोटी बीबी, वो पूछ रही थी। शहवार ने उसे फूलों की सजावट उतारने का कहा।
بلکہ اس کے ساتھ مل کر خود بھی اس کی مدد کرنے لگی تھی۔ ملازمہ نے تمام سجاوٹ اتار دی تھی۔ قالین پر جاں بجا سوکھے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی، وہ ساری اٹھا کر اس نے ڈسٹ بن میں ڈالی تھی۔ بستر کی چادر جھاڑ کر دوبارہ چادر بچھا دی تھی، دیواروں پر لگی سجاوٹ بھی اتار دی تھی۔ 5-10 منٹ بعد کمرہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں تھا۔ تم یہ قالین اچھی طرح صاف کر دو، وہ ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ جب مصطفیٰ واش روم سے باہر نکلا تھا، اس نے کندھوں پر ٹاول ڈال رکھا تھا اور جسم پر ٹراؤزر تھا۔ شوال اسے اس حلیے میں دیکھ کر سٹ پٹا گئی تھی۔ مصطفیٰ بھی دونوں کو دیکھ کر چونکا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، شوال نے فوراً ملازمہ کو چلتا کرنا چاہا تھا۔ ملازمہ جلدی جلدی بکھری پتیاں سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈال کر باہر نکل گئی تھی۔ ملازمہ کے باہر نکلتے ہی مصطفیٰ ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ شوال رخ موڑے انگلیاں چٹکانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ کمرے سے باہر نکلتی تو ماں جی نے نوٹ کرنا تھا، اور اگر اندر رکتی تو وہ بھی اسی شش و پنج میں کھڑی تھی کہ کیا کرے۔ ماں جی پھر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تمہیں منع کیا تھا کہ نہانا نہیں، پھر بھی تم نے بات نہیں مانی، مصطفیٰ کو دیکھتے ہی انہوں نے خفگی سے کہا۔ نہایا کب ہوں ماں جی، یہ خود ہی دیکھ لیں، بینڈیج ویسے ہی خشک ہے، ٹاول سے سر کے بال خشک کرتے اس نے کہا۔ مہرالنساء نے اسے مسکرا کر دیکھنے کے ساتھ اس کے ہاتھ سے ٹاول لے لیا تھا۔ اچھا کیا، ویسے بھی احتیاط بہت اچھی چیز ہے، اس کے سر کو خود خشک کرتے انہوں نے کہا۔ شوار نے کی نکیوں سے مصطفیٰ کو دیکھا، اس کی طرف پشت تھی۔ شوار بیٹا کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا، مصطفیٰ کی ٹی شرٹ پہننے میں مدد کرتے ماں جی نے کہا تو وہ چونکی۔ مصطفیٰ نے بھی سر گھما کر دیکھا، دونوں کی نگاہ ملی تھی۔ شوار فوراً نظر جھکا گئی تھی، وہ آہستگی سے بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ کھانا تیار ہے، ادھر ہی کھاؤ گے یا پھر سب کے ساتھ؟ شرٹ پہن کر مصطفیٰ اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگ گیا تھا۔ ماں جی نے پوچھا، سب کے ساتھ ہی کھاؤں گا، اتنے دنوں کے اکیلے پرہیزی کھانا کھاتے کھاتے وہ واقعی ان چند دنوں کے ہسپتال کے قیام کی وجہ سے سخت بیزار ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کھانا لگواتی ہوں، پھر تم دونوں آ جانا۔ ماں جی اسے کہہ کر باہر چلی گئی تھی۔ شوار نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، اس کا عکس سامنے آئینے میں دکھائی دے رہا تھا اور مصطفیٰ آئینے کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس کا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ وہ مصطفیٰ کی خیریت پوچھنا چاہتی تھی، اس کی طبیعت کے بابت دریافت کرنا چاہتی تھی، مگر ایک جھجک اور شرم آڑے آ رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مصطفیٰ جیسے ہی آئینے کے سامنے سٹا، اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ مصطفیٰ نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ بد دعائیں تو بہت کی ہوں گی، مگر بدقسمتی سے بچ گیا ہوں۔ مصطفیٰ کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ شوار نے چونک کر دیکھا، وہ پلٹ کر الماری کا پٹ کھول کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کیوں بد دعائیں کرنے لگی؟ آپ کے ساتھ ایسا حادثہ رونما ہو، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا تھا، اس نے بہت دکھ سے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے سر گھما کر دیکھا۔ بعض بد دعائیں ضروری نہیں لفظوں کی صورت ہی ادا کی جائیں، بعض اوقات دل سے نکلے لفظ بھی قبولیت کی سند پا جاتے ہیں۔ میں اس حادثے سے پہلے تمہارا ایک ایک رویہ نہیں بھولا کہ خوش گمانیوں میں مبتلا ہو جاؤں۔ مصطفیٰ کا انداز ایک دم سخت پتھریلا ہو گیا تھا۔ شوار نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ وہ جو کچھ بھی تھا وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی، مگر مصطفیٰ کو کیسے سمجھاتی؟ اس کے لیے سب سے اہم اور مشکل مرحلہ ہی بس یہی تھا کہ دل کے اندر جو جذبات تھے ان کو اس نے کبھی بھی زبان پر لانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، اس نے خود پر جبر کرتے کہہ ہی دیا تھا۔ مصطفیٰ نے کوئی ریاکشن نہیں دیا تھا۔ آپ شاید اس بات پر خفا ہیں کہ میں ہسپتال نہیں آئی، اس نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا تھا۔ مزید بھی کچھ کہنے والی تھی جب مصطفیٰ نے بہت برہمی سے الماری کا پٹ بند کیا تھا۔ شوار ایک دم ساکت رہ گئی۔ خفا؟ وہ بہت غصے سے پلٹا تھا۔ شوار نے لب بھینچ لیے۔ میں سوچتا تھا کہ تمہارا جو بھی رویہ یہ سب وقتی ہے، جب رشتوں کا مان ملے گا تو سب نارمل ہو جائے گا۔ میں نے بہت فیئر ہو کر یہ رشتہ نبھانا چاہا تھا، مگر دوسری طرف ہمیشہ سرد رویہ ہی ملا۔ تم ہسپتال نہیں آئی، اس رات میں نے کال کی تب بھی وہی گزشتہ رویہ برقرار تھا، کیوں؟ مصطفیٰ ایک دم اس کے سامنے آ کر پوچھ رہا تھا۔ شوار نے کچھ کہنا چاہا اور پھر لب بھینچ لیے۔ میں نے ہمیشہ اس رشتے کو عنایت کا شکار ہونے سے بچایا، مگر اب اس مرحلے پر آ کر جب مجھے سب سے زیادہ شدت سے تمہارے ساتھ اور تمہارے مثبت رویے کی ضرورت تھی، تمہارا وہی سرد پن دیکھ کر میرے اندر پلتے تمام خوشگوار احساسات اور جذبات راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ ہر بار کیوں یہ ذلت برداشت کروں؟ مصطفیٰ نے سرد لہجے میں یہ سب کہا تھا۔ شوار نے بہت گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ مصطفیٰ کے کال ریسیو نہ کرنے پر اسے اندازہ تو تھا کہ وہ خفا ہوگا، مگر اس قدر بدگمان ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا جب ملازمہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ شوار خاموش ہو گئی۔ کھانا لگ گیا، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، وہ اطلاع دے رہی تھی۔ مصطفیٰ اکثر نگاہ اس پر ڈالے کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف چل دیا تھا۔
کاشفا کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے باپ نے اس سے کئی بار اس کی حرکت کی وجہ پوچھی تھی، مگر وہ ہر بار خاموش رہی تھی۔ جواباً وہ اس پر چیخ چلا کر خاموش ہو گئے تھے۔ اس نے کل رات ولید کو کال کی تھی، اس سے بات ہو رہی تھی، پھر کال کٹ گئی تھی، اور اس کے بعد ولید نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کی کال پک ہی نہیں کر رہا تھا۔ ایسے میں کاشفا کو لگ رہا تھا کہ اس کے اندر شدید اضطراب اور جنونیت پیدا ہو رہی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر ولید نے اس کی کال پک نہ کی تو وہ کچھ کر بیٹھے گی۔ وہ مسلسل نمبر ملا رہی تھی۔ جب ایک بار کی کوشش آخر کار کامیاب ہو گئی تھی، ولید کی آواز سن کر وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ آخر کیا مسئلہ ہے کاشفا تمہیں؟ وہ بہت غصے سے کہہ رہا تھا۔ پلیز ڈونٹ اگنور می، میں مر جاؤں گی، وہ ایک دم سے فریاد گناہ ہوئی تھی۔ ڈونٹ بی ایموشنل کاشفا، ولید نے ڈانٹ دیا۔ میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی مرد کے لیے ایسی فیلنگز محسوس نہیں کی۔ تم میری زندگی میں آنے والے واحد مرد ہو۔ بے شک میری بہت سو سے دوستیاں رہی ہیں، مگر تمہارے بعد کسی سے بھی نہیں۔ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں، پلیز تم مجھے ایسے مت دھتکارو، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم جانتی ہو میری زندگی میں ایسی کسی بھی بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم اپنی فیانسی سے محبت کرتے ہو؟ ولید کی بات پر اس نے بہت غصے سے کہا۔ ہاں، آئی لو ہر اینڈ شی لو می، بس، یا اور بھی کچھ کہوں؟ ولید نے بہت غصے سے کہا تھا۔ تو تم نے مجھے کیوں بچایا؟ مرنے دیتے، مر رہی تھی نا میں تم لوگوں کی طرح بے حس نہیں ہوں، لیکن تم سے سلام دعا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں بہت زیادہ برداشت کر چکا ہوں، اب نہیں کروں گا، بھلے اب تم جو مرضی کرو۔ کاشفا کے چیخ چیخ کر کہنے پر ولید نے بھی کافی رخائی سے کہا تھا۔ وہ بلڈی بچ، تم مجھے اس کے لیے انکار کر رہے ہو؟ اس ایک عام شکل و صورت والی لڑکی کے لیے؟ کیا ہے وہ؟ میں چاہوں تو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں اسے۔ وہ انا کو گالیاں اور کوسنوں سے نوازنے لگی۔ شٹ اپ، اب بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن انا کے لیے ایک لفظ بھی نہیں۔ بہت غصے سے کہہ کر کال بند کر دی گئی تھی۔ ولید، وہ پکارتی رہ گئی۔ اس نے بہت غصے سے موبائل دیوار پر دے مارا تھا۔ کمرے کی ہر چیز اٹھا کر توڑنے لگی۔ شور کی آواز سن کر ڈیڈ، موم اور عادلہ تینوں آ گئے تھے۔ اسے جنونی انداز میں سب کچھ توڑتے دیکھ کر عبدالقیوم نے فوراً اسے تھاما تھا۔ کاشفا، ہوش کرو، کیا کر رہی ہو تم؟ انہوں نے سختی سے اسے اپنے شکنجے میں لیا تھا۔ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ مجھ سے میرا ولید چھین رہی ہے، میں مار ڈالوں گی اسے۔ وہ کہتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے اس لڑکی کے لیے ریجیکٹ کر رہا ہے، میں ختم کر دوں گی اسے بھی اور خود کو بھی۔ وہ جنونی انداز میں چیخو پکار کر رہی تھی، مزاحمت کر رہی تھی۔ موم اور عادلہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتے، وہ بے ہوش ہو کر عبدالقیوم کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ سارا دن تو جیسے تیسے گزر چکا تھا۔ مصطفیٰ کا رویہ وہی تھا اور وہ کمرے میں بند رہی تھی۔ شام ہوئی اور پھر رات۔ وہ کھانا کھانے باہر نکلی تھی، کچھ دیر بگ سب کے ساتھ گزارا۔ مصطفیٰ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ صبا اور عائشہ کے ہمراہ لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ماجی کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کو وہاں دیکھ کر رکی۔ ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا۔ رات ادھر ہی گزارنی ہے، سونا نہیں کیا؟ انہوں نے ٹوکا تھا۔ لائبہ بھابھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، دونوں پھپھو بھی اور باقی لوگ بھی، جبکہ اسے ان دونوں کے پاس دیکھ کر انہیں اچھا نہیں لگا تھا۔ جانے لگے تھے ماجی۔ صبا فوراً کھڑی ہو گئی۔ جاؤ، شہوار مصطفیٰ انتظار کر رہا ہوگا۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر ٹوکا تو وہ ایک دم سرخ پڑ گئی تھی۔ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں اسے جتایا تھا۔ صبا اور عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ نظر چرا گئی تھی، رخسار دہکنے لگے تھے۔ جی، وہ خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ وہ لاؤنج سے نکلی تو ماجی بھی پیچھے چلی آئے۔ چلو میں چھوڑ آتی ہوں، انہوں نے کہا تو شہوار کو اپنے قدم من بھر کے لگنے لگے تھے۔ شادی کے بعد یہ حادثہ ہو گیا، کوئی رسم، کوئی نیک، کچھ بھی نہ کر سکے، مگر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم مصطفیٰ سے دور رہو۔ میں دیکھ رہی ہوں تم دونوں میں بڑا کھنچاؤ ہے۔ بیٹا، جو بھی بات ہے اس کو بھول کر بس یہ یاد رکھو کہ تم اب ہمارے خاندان کا حصہ ہو، ہماری عزت ہو، انہوں نے ساتھ چلتے چلتے کہا تھا۔ شہوار خاموش ہی رہی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھ کر چونک گئی۔ مصطفیٰ اپنے بازو اور کندھے کے زخموں کو صاف کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ شہوار تو وہیں رک گئی تھی۔ ماجی فوراً مصطفیٰ کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی زخم دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر نے مرہم دیا تھا، وہ لگانا تھا۔ شہوار کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے مصطفیٰ نے کہا، تو ڈاکٹر کو بلا لیتے، خود کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے تشویش زدہ نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا جو ڈیٹول سے اپنے کندھے کا زخم صاف کر رہا تھا۔ بازو کا زخم اچھا خاصا خشک ہو چکا تھا۔ اب رات کے اس وقت ڈاکٹر کو کیوں زحمت دیتا؟ چھوٹا سا کام تھا، صرف مرہم ہی تو لگانا تھا۔ ماجی، اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ ماجی نے سر گھما کر خاموش کھڑی شہوار کو دیکھا۔ شہوار بھی تو ڈاکٹری پڑھ رہی ہے، وہ لگا دیتی، انہوں نے کہا تو مصطفیٰ کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا تھا۔ ایک سر نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑی شہوار پر ڈالی۔ میں کر لوں گا، سنجیدگی سے کہا۔ شہوار، تم خود دیکھو ذرا احتیاط سے، میرا تو دل لرز رہا ہے زخم دیکھ کر ہی۔ ماجی نے واقعی پریشان ہو رہی تھی۔ شہوار تو خود اس کی بات پر گھبرا گئی تھی۔ آؤ نہ دیکھو ذرا، ماجی نے پھر کہا تو وہ آہستگی سے چلتی ہوئی قریب آ گئی، رکی تھی۔
چھوڑو، شہوار میڈیسن لگا دیتی ہے۔ ماجی نے مصطفیٰ کے ہاتھ سے روئی اور ڈیٹول کی شیشی لے لی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک گرم نگاہ شہوار پر ڈالی تھی۔ ماجی کی بدولت وہ خاموش ہو گیا۔ شہوار نے مصطفیٰ کو دیکھا، بغیر شرٹ کے اس کا سرول جسم نمایاں تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اپنے وجود میں ہی سرسراہٹ سی پیدا ہونے لگی تھی۔ اگر مصطفیٰ مہرالنساء پاس کھڑی نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی ہاتھ نہ لگا پاتی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے زخم کو چیک کیا تھا۔ بازو کے زخم خشک ہو چکے تھے، گولی جلد میں ہی لگی تھی سو مسئلہ نہیں ہوا تھا، جبکہ کندھے پر لگنے والے گولی ہڈی کو لگی تھی۔ ڈاکٹر نے آپریٹ کیا تھا، اب چند دن تو لگنے ہی تھے زخم بند مل ہونے میں۔ شہوار نے احتیاط اور ذہان سے کندھے کے زخم کے سوراخ میں روئی کی مدد سے میڈیسن فل کی تھی اور پھر اس کے اوپر بینڈیج کر دی تھی، جبکہ بازو کے زخم پر ویسے ہی مرہم لگا کر پٹی باندھ دی تھی۔ اس سارے عمل کے دوران اس کے ہاتھ مسلسل کانپتے رہتے۔ وہ ہسپتال میں یہ کام آسانی سے کر لیتی تھی، مگر آج پہلی بار وہ یوں کنفیوز ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ لب بھینچے سر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ ماجی نہ ہوتی تو شاید اس کا رد عمل کچھ اور ہی ہوتا۔ کل وقت پر اپنے بابا کے ساتھ جا کر زخم چیک کرا آنا۔ جیسے ہی مرہم پٹی کا کام نپٹا، ماجی نے بیٹے کو کہا، دیکھوں گا۔ مصطفیٰ بھی جیسے مارے باندھے بیٹھا ہوا تھا۔ شہوار کے ہاتھ رکتے ہی وہ اٹھ کر بستر کی طرف بڑھا اور وہاں پڑی شرٹ اٹھا کر پہن لی۔ ویسے بھی میں نے بہت دن آرام کر لیا ہے، کل سے میرا ارادہ آفس جوائن کرنے کا ہے۔ شرٹ پہنتے اس نے ماجی کو اطلاع دی تھی۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے 10-15 چھٹیاں لی ہوئی ہیں، ماجی نے حیرت سے کہا۔ میں نے آفیسر سے بات کر کے کینسل کرا دی ہیں، شرٹ پہننے کے بعد اس نے کہا۔ شہوار نے خاموشی سے میڈیسن، مرہم اور فرسٹ ایڈ کا سامان اکٹھا کر کے ڈریسنگ پر ایک جگہ رکھ دیا اور خود واش روم میں ہاتھ دھونے چلی گئی تھی۔ ابھی تو تمہارے زخم بھی کچے ہیں، ایسے کیسے آفس جوائن کر لیا تم نے؟ تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں میں، ابھی شادی کو چند دن ہوئے اور تم آفس جانا شروع کر رہے ہو۔ مہرالنساء کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی، سو ناراضگی سے بولی، ہاں جی میں فیڈ اپ ہو چکا ہوں اس بیڈ ریسٹ سے، پلیز کوئی بحث نہیں ہوگی، اب وہاں بہت سارا کام میرا منتظر ہے۔ ویسے بھی اب پہلی فرصت میں مجھے یہ پتہ کرانا ہے کہ آخر کس نے اتنی جرأت کر لی مجھ پر رات کے اندھیرے میں گولیاں چلانے کی۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ ماجی نے گہرا سانس بھرا۔ شہوار ہاتھ دھو کر باہر آئی تو مصطفیٰ ہاتھ دھونے واش روم میں گھس گیا۔ بیٹھو ادھر، تم سے بات کرنی ہے، ماجی نے کہا تو وہ ان کو دیکھتی بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ دیکھو بیٹا، شادی کے بعد اس حادثے کی وجہ سے جو بھی حالات ہوئے، مگر یہ سچ ہے کہ ہم بہت ارمانوں سے بیاہ کر تمہیں لائے تھے۔ اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو سبھی دیکھتے ہم کیسے تمہارا سواگت کرتے، مگر اب جو بھی ہے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا۔ ویسے بھی اللہ نے مصطفیٰ کو زندگی دی ہے، اللہ صحت سے نوازے، باقی ارمان تو ساری عمر پورے ہوتے ہی رہیں گے۔ ماجی بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ مصطفیٰ بھی ہاتھ دھو کر باہر آ گیا تھا، چہرے کے عضلات میں واضح کھنچاؤ تھا۔ ماجی نے ہاتھ میں پکڑے بیگ سے 2 کنگن نکال کر اس کے دونوں ہاتھوں میں پہنائے تھے۔ بہت سارے ارمان ہیں، انشاءاللہ سارے پورے کریں گے، یہ تمہارا میری طرف سے رونمائی کا تحفہ۔ بس چند دن گزر جائیں، پھر مصطفیٰ بھی مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا تو ولیمے کی تقریب بھی کر لیں گے۔ اس کے بازو میں کنگن پہناتے انہوں نے محبت سے کہا، ماشاءاللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ لیا اور پھر اٹھ کر خاموش کھڑے مصطفیٰ کے پاس جا رکی تھی۔ ہم نے تبندہ سے وعدہ کیا تھا کہ شہوار کو کبھی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں گے، حقیقی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہیں گے۔ آج سے شہوار تمہاری ذمہ داری ہے، اس کا بہت خیال رکھنا بیٹا۔ مہرالنساء نے مصطفیٰ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چومتے کہا۔ مصطفیٰ خاموش رہا تھا، کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ انہوں نے بغیر دونوں کو دیکھا اور پھر آرام کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور واپس پلٹتے اس نے شہوار کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں میں موجود کنگنوں کو دیکھ رہی تھی، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا تھا۔ ہاں امجد خان، کیا خبر ہے؟ وہ کہہ کر کچھ پل دوسری طرف کی بات سننے لگا تھا۔ شہوار نے مصطفیٰ کو دیکھا، وہ بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا تھا۔ تو اس نے سنجیدگی سے پوچھا، اگر یہ اطلاع کنفرم ہے تو وہ کہاں غائب ہے؟ پھر امجد کچھ بھی کرو، مجھے وہ شخص ہر حال میں چاہیے۔ مجھ پر حملہ کرنا اتنا آسان نہ تھا، اس نے ساری پلاننگ کے بعد حملہ کیا تھا۔ مصطفیٰ کے لہجے میں تلخی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہم اس رستے سے گزرنے والے ہیں اور وہ اکیلا نہ تھا، پتہ کرواؤ اس کے ساتھ اور کون کون شامل تھا۔ مصطفیٰ نے ایک دم افسرانہ تحکم سے کہا۔ شہوار نے فوراً اندازہ لگایا کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہاں میں صبح آفس جوائن کر رہا ہوں۔ چھوڑو امجد، اتنے دن آرام ہی تو کر رہا تھا، تم جانتے ہو مجھے یہ چھوٹے موٹے زخم کچھ نہیں کہتے۔ مصطفیٰ کا انداز بے پرواہ تھا۔ بابا سے میں بات کر لوں گا، ڈونٹ وری۔ میں سیکیورٹی میں رہ کر اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتا۔ میں نے آج بابا سے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ سیکیورٹی ختم کرائیے۔ میرے دشمن سمجھیں گے کہ میں کوئی ڈرپوک انسان ہوں جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔
تلخی سے کہتے اس نے سرسری سے نگاہ شہوار کی طرف ڈالی جو ابھی تک اپنے ہاتھ مسلتے سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے مصطفیٰ کے چہرے کے عضلات کھچاؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ اوکے ٹھیک ہے، صبح تفصیلی بات ہوگی۔ اس کے دوستوں پر کڑی نگاہ رکھو، خصوصاً اس شہزاد پر۔ اگر اس کی سرگرمیاں مشکوک ہو رہی ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ مصطفیٰ نے کہہ کر کال بند کر دی تھی اور پھر شہوار کو دیکھا۔ اس نے بھی کال بند ہونے کے بعد سر اٹھا کر دیکھا مگر مصطفیٰ کو متوجہ پا کر فوراً سر جھکا گئی تھی۔ رخسار ایک دم سرخ ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ کے اندر پھر ابال اٹھا تھا۔ زندگی میں اگر بعض فیصلے اتنے ناگوار لگ رہے ہوں تو انسان کو وقت پر حتمی فیصلہ کر لینا چاہیے، مصطفیٰ نے شہوار کو دیکھتے تلخی سے کہا۔ شہوار نے ایک دم چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے نفرت ایسے لوگوں سے جو اپنی نفرت میں اوروں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں، مصطفیٰ نے سلگتے انداز میں کہا۔ تو شہوار نے حیرانی سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ تو مصطفیٰ کے تیور دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ مطلب تو آپ اچھی طرح سمجھ چکی ہوں گی۔ میں حیران ہوں کہ انسان اس قدر بے حس بھی ہو سکتا ہے کہ کسی موت کی سرحد پر پہنچے ہوئے شخص کے سامنے دنیا داری کے لیے نیک خیالات کا اظہار کرنا تو دور کی بات، بے حسی کی انتہا کر دی جائے۔ مصطفیٰ دو اندر سے بھرا ہوا تھا، ایک دم اس کے الفاظ پر پھٹا تھا۔ شہوار ایک دم سٹپٹا سی گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لب واقعی مگر پھر بھینچ لیے۔ میں نے نہ جانے کن خوش فہمیوں کے سائے میں چلتے یہاں تک کا سفر طے کیا تھا، اور پھر تمہارے رویوں نے میرے دل میں موجود تمام خوش کن جذبات و احساسات کو ان گزرے چند دنوں میں اس طرح نوچ کر باہر پھینک دیا ہے کہ اب میں تمہیں سامنے دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس گھر سے ہی نہیں اپنی زندگی سے بھی بے دخل کر دوں۔ مصطفیٰ کا لہجہ ایک دم سخت اور غصیلا تھا۔ وہ پچھلے چند 3-4 دنوں سے نہ جانے خود پر کیسے جبر کر رہا تھا، اپنے غصے کو دبا رہا تھا۔ شہوار نے ایک دم ڈر کر اسے دیکھا۔ اتنا غصہ؟ وہ حیرت زدہ تھے۔ مگر مجھے اپنے والدین کی محبت یہ سب سہنے پر مجبور کر رہی ہے شہوار بیگم، ورنہ جس طرح تم نے ان 3-4 دنوں میں میری ذات کو پوری طرح رد کیا، میری جگہ کوئی عام ضبط کا مالک انسان ہوتا تو ایک پل میں فیصلہ کرتا۔ مصطفیٰ کی تلخی آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ شہوار تو گمسم سی ہو گئی تھی۔ وہ مصطفیٰ کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک عرصہ سے ناگواری، بدگمانی اور احساس کمتری والے رویے لیے ہوئے تھی۔ شادی کے نزدیک آ کر اس نے خود کو سمجھا کر خود کو بدلنا شروع کیا تھا، مگر اس حادثے نے تو جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب دل کی حالت جو بھی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے پرانے خیال سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی، چاہ کر بھی نہیں۔ وہ تو بس اسی مٹ بھیڑ میں رہی کہ وہ مصطفیٰ کا سامنا کیسے کرے گی، کیسے اس کی زخمی حالت کو برداشت کرے گی۔ ایک عرصہ ناگواری کی فضا قائم رکھی تھی، اب ایک دم محبت کے راستے پر کیسے چل دیتی۔ اسے سنبھلنے اور سب کچھ قبول کرنے کو کچھ وقت چاہیے تھا، اور اب جب کہ وہ سب کچھ قبول کر رہی تھی تو مصطفیٰ کا یہ رویہ، اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے بہت کچھ تھا، مگر اس وقت مصطفیٰ کے تیوروں کے سامنے وہ ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے اسی طرح لب دبائے دیکھا تو ایک دم لب بھینچ کر اپنا موبائل اٹھا کر تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ شہوار نے حضرت بے یقینی سے مصطفیٰ کو باہر جاتے دیکھا تھا۔ وہ ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر شدت سے رو دی تھی۔ وہ ہمیشہ غلطی کرتی تھی، اور اب جب کہ وہ واپس اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی تو مصطفیٰ کے اس رویے نے اسے ساکن کر دیا تھا۔ مصطفیٰ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اپنے دل کی بھڑاس نکال کر کمرے سے جا چکا تھا، اور اندر وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے شدت سے سسک رہی تھی۔ پتہ نہیں رات کیسے گزری تھی۔ وہ تو ساری رات اسی طرح گمسم بستر کے کنارے بیٹھی رہی تھی۔ فجر کی اذان ہونے لگی تو وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ فجر کے قریب مصطفیٰ کمرے میں آیا اور کمرے میں اسے موجود نہ پا کر ایک پل کو چونکا، اور پھر واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ لب بھینچ کر لائٹ آف کرتے بستر پر لیٹ گیا۔ شہوار وضو کر کے کمرے میں لوٹی تو لائٹ آف دیکھ کر چونکی تھی، یعنی مصطفیٰ کمرے میں آ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نائٹ بلب روشن کیا تو مصطفیٰ نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ شہوار اس کے کمرے میں 1-2 بار ان پچھلے 3-4 دنوں میں نماز ادا کر چکی تھی۔ سو آرام سے ایک طرف دراز میں رکھا جہاں نماز نکال کر وہ بچھا کر نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ اس طرح لیٹا رہا تھا گویا رات وہ دل کی بھڑاس نکال کر اب خاموشی اختیار کر چکا تھا۔ تمام نماز ادا کر کے وہ کافی دیر تک جہاں نماز پر ہی بیٹھی رہی تھی۔ دعا مانگتے اس کی آنکھیں کہیں بار پھیل گئی بھیگی تھی۔ مصطفیٰ کی موجودگی کا احساس کرتے وہ خود کو رونے سے بامشکل باز رکھ رہی تھی، اور نہ مصطفیٰ کے رات والے رویے نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز لپیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جائے نماز اس کی جگہ پر رکھتے اس نے مصطفیٰ کی طرف نگاہ کی۔ وہ چہرے پر دایاں بازو رکھے چت لیٹا ہوا تھا، نہ جانے سو گیا تھا یا جاگ رہا تھا۔ اس نے 1-2 پل اسے دیکھا تھا، اور پھر آہستگی سے چلتے نائٹ بلب آف کرتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا نکاح کے بعد جب اس کا مصطفیٰ سے سامنا ہوا تھا، مصطفیٰ اس کی تمام باتوں کے جواب میں بہت بری طرح پیش آیا تھا، اور پھر وہ کمرے سے واک آؤٹ کر گیا تھا، اور اس کے بعد جب بھی سامنا ہوا اس کا رویہ بہت غصیلا تھا۔
پھر وہ شہر واپس آ گئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ مصطفیٰ کا غصیلا انداز ختم ہو گیا تھا، مگر رات مصطفیٰ کا جو رویہ تھا وہ اس رویے سے زیادہ تکلیف دہ تھا جو وہ اس کے ساتھ رکھتی رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھی رہی اور پھر اندھیرا مکمل طور پر ختم ہوا تو اٹھ کر اندر کی طرف آ گئی تھی۔ راہداری سے گزرتے وہ لاؤنج کی طرف آئی تو وہاں مہرالنساء قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ آہستگی سے ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ انہوں نے قرآن پاک بند کرتے اسے دیکھا۔ مصطفیٰ اٹھ گیا۔ وہ شاید سمجھ رہی تھی کہ وہ کمرے سے آئی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ انہوں نے ایک دو پل اسے بغور دیکھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ وہ چونکی تھی۔ انہیں متوجہ دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ جی، انہوں نے سر ہلایا۔ وہ پھر تلاوت کرنے میں لگ گئی تھی۔ انہوں نے زیادہ قرید نہیں کی تھی۔ کچھ دیر بعد معمول کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ وہ دوبارہ کمرے میں بھی نہیں گئی تھی، اسی طرح کسی نہ کسی کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ نئی نویلی دلہن تھی، کوئی کام تو تھا نہیں۔ اس نے سوچا مصطفیٰ تو گھر آ گیا اور کوئی کام بھی نہیں، وہ کالج ہی چلی جائے، خواہ مخواہ لا یعنی سوچوں سے تو کم از کم چھٹکارا ملے گا۔ وہ یہی پوچھنے کچن میں چلی آئی تھی۔ مہرالنساء ملازمہ کو ناشتہ تیار کرنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میں آج کالج چلی جاؤں، اس نے مہرالنساء سے کہا۔ ابھی تو شادی کو چند دن ہوئے ہیں بیٹا، انہوں نے محبت سے کہا، مگر میں فنکشن سے پہلے بھی کافی چھٹیاں کر چکی ہوں، بہت حرج ہو رہا ہے میرا، اس نے کہا۔ مصطفیٰ کل ہی ہسپتال سے آیا، ایک دو دن تک مت جاؤ، پھر چلی جانا، انہوں نے کہا۔ مگر وہ بھی آج آفس جا رہے ہیں، رات آپ کو بتا تو چکے تھے کہ چھٹیاں کینسل کروا دی انہوں نے، اس نے دھیمے سے کہا۔ ایسے کیسے کروا دی؟ ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوا ہے، میں نے منع بھی کیا تھا اسے، وہ پریشان ہو گئی تھی۔ شوار خاموش رہی تھی۔ میں اس کے بابا سے بات کرتی ہوں، وہی سمجھائیں گے۔ میں پھر آج سے کالج چلی جاؤں نا، اس نے پھر کہا تھا۔ انہوں نے بغور دیکھا، کچھ کہنا چاہا اور پھر خاموش ہو گئی۔ میں مصطفیٰ سے بات کر لوں، پھر بتاتی ہوں، کچھ توقف کے بعد انہوں نے کہا۔ ویسے مصطفیٰ سے پوچھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، ابھی ان سے بات نہیں کی، سوچا پہلے آپ سے اجازت لے لوں۔ جیتی رہو۔ وہ ایک دم اس کی فرما برداری پر نہال ہو گئی تھی، ساتھ لگا کر پیشانی چوم لی۔ چلو ٹھیک ہے، کالج چلی جانا، مگر مصطفیٰ سے بھی پوچھ لینا۔ انہوں نے مشروط اجازت دے دی تھی۔ وہ اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اس نے رات تمام چیزیں تلاش کر کے ایک جگہ اکٹھی کی اور لباس نکال کر رکھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ذرا ٹھہر کر کالج جائے گی۔ رات والے مصطفیٰ کے رویے کے بعد وہ مصطفیٰ کا سامنا کرنے سے خوف زدہ تھی، مگر اس نے سوچا کہ ایک بار اس کو بتانا تو ضرور چاہیے نا۔ وہ کمرے میں آئی تو ماجی اور شاہ زیب صاحب پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ مصطفیٰ شاید آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، کوئی بحث چل رہی تھی۔ بابا جان، کچھ نہیں ہوتا، پھر امجد خان بھی ساتھ ہوگا، گھر رہ کر بھی میں کیا کرتا، اسے دیکھ کر مصطفیٰ نے جھنجھلا کر کہا۔ شوار اندر آ گئی تھی۔ بھلے کچھ نہ کرے، تمہاری دونوں پھوپھیاں بھی موجود ہیں، بہنیں ادھر ہیں، سب کے ساتھ وقت گزارتے، سب سے بڑھ کر شوار کے ساتھ۔ شاہ زیب صاحب نے صاف بات کی تھی۔ مصطفیٰ کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ مگر میں نے چھٹیاں کینسل کرا چکا ہوں، انہوں نے ضبط کرتے کہا۔ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، میں آفیسرز وغیرہ سے بات کر لیتا ہوں، ویسے بھی تمہاری صحت سے بڑھ کر تو کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ شاہ زیب کا انداز دو ٹوک تھا۔ چلیں، وعدہ، جلدی گھر لوٹ آؤں گا، مگر آفیسر سے بات مت کریں۔ شاہ زیب صاحب کے حتمی انداز پر وہ کچھ دھیما پڑا تھا۔ دیکھو مصطفیٰ، میں اب کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، مجھے تمہارے اس رویے سے بہت خوف آتا ہے، ہر کام بہت غصے سے کرنے والا نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں تم ایاز کو تلاش کرا رہے ہو، امجد مجھے پل پل کی رپورٹ دے رہا ہے، میں جلد بازی میں نہیں چاہتا کہ تمہیں پھر سے کوئی نقصان پہنچے۔ شاہ زیب صاحب کا انداز مصالحت پر مبنی تھا۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ ہماری لا علمی سے ناجائز فائدہ اٹھا گیا ہے، مگر ہر بار اس کا وار کامیاب ہو ضروری بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں تنفرتا غصے کی لپیٹیں تھی، جیسے بامشکل خود پر قابو پا رہا، مگر اپنے دشمن کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، شاہ زیب صاحب نے کہا۔ باقی بحث بعد میں اٹھا رکھے گا، میں جلدی گھر آ جاؤں گا۔ مصطفیٰ نے انداز حتمی تھا۔ وہ بستر پر بڑا اپنا لباس لے کر واش روم میں گھس گیا۔ شاہ زیب صاحب نے اسے اور پھر مہرالنساء کو دیکھا، جن کے چہرے پر تشویش تھی۔ پریشان نہ ہو مصطفیٰ، کوئی بچہ نہیں، میں سیکیورٹی کا خاص خیال رکھوں گا، بس ہماری لا علمی میں یہ حادثہ ہو گیا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، آپ بھی جانے دیں، وہ جو ٹھان چکا ہے کر کے ہی رہے گا، انہوں نے تسلی دی تھی۔ مہرالنساء بیگم نے سر ہلا دیا۔ شوار بھی کالج جانا چاہ رہی ہے، جانے دوں یا رہنے دوں، انہوں نے شوار کو دیکھتے پوچھا۔ ظاہر ہے کالج تو جانا ہے نا، مگر مجھے تو اس سیاحت سے ڈر لگا رہتا ہے، دونوں گھر سے باہر چلے گئے تو سارا دن میرا دل ہی ہولتا رہے گا۔ جس طرح اچانک اس نے یہ سب کیا، نہ جانے اب کیا کر دے، ہے بھی رپوش، کوئی سراغ بھی تو نہیں مل پا رہا، بدبخت کا۔ ہم اپنی نگرانی میں شوار کو پک اینڈ ڈراپ کروا لیں گے، جب تک مصطفیٰ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتا۔
پھر وہ خود تو ہوگا ہی، خود ہی خیال رکھے گا، شاہ صاحب نے کہا۔ مصطفیٰ بھی لباس بدل کر واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے شوز پہنے، پھر بال سنوارنے لگا۔ سبھی نے خاموشی سے دیکھا۔ امجد کو میں کال کر دیتا ہوں، وہ خود ہی تمہیں پک کر لے گا۔ ابھی تم ڈرائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو اور نہ ہی میں رسک لے سکتا ہوں، شاہ صاحب نے کہا۔ تو مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ اور ہاں، شہوار بھی آج سے کالج آ رہی ہے۔ بالوں میں برش چلتا مصطفیٰ کا ہاتھ ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ اسے میں خود ڈراپ کر دوں گا، اور جب تک تمہارا بازو ٹھیک نہیں ہو جاتا یہ پک اینڈ ڈراپ میری ذمہ داری ہوگی، بعد میں تم خود دیکھ لیا کرنا۔ انہوں نے مزید کہا تو مصطفیٰ نے بغیر کچھ کہے برش ڈریسنگ پر زور سے رکھا۔ شہوار نے چونک کر دیکھا، ایک پل کو نگاہ ملی تھی، برہمی، غصہ اور جھنجھلاہٹ، سبھی کچھ تو تھا۔ مصطفیٰ نے غصے سے نگاہ پھیر لی تھی۔ میں ریڈی ہوں، آپ امجد کو کال کر دیں، مجھے آدھ گھنٹے میں پک کر لیں، سنجیدگی سے باپ کو کہا۔ ناشتہ کرو گے نا؟ ماجی نے محبت سے پوچھا تو مصطفیٰ نے ایک گہرا سانس لیتے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ شہوار کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا، گویا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ چلو آؤ، ناشتہ تیار ہے، تم کر لو، انہوں نے کہا تو مصطفیٰ ایک طرف بستر پر پڑا، اپنا موبائل، والیٹ، لیپ ٹاپ اور کچھ فائلز اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ تم بھی آ جاؤ، مل کر ناشتہ کر لو، مصطفیٰ کے ساتھ جاتے جاتے پلٹ کر انہوں نے کہا تو وہ محض سر ہلا گئی تھی۔ وہ آج ذرا لیٹ اٹھی تھی، ناشتے کے لیے روم سے باہر آئی تو ماما کے سوا سبھی جا چکے تھے۔ وہ سارا دن گھر رہ کر بوریت کا شکار ہونے کا سوچتے تیار ہونے چلی گئی تھی۔ انہیں دیر میں ڈرائیور بابا اور احسن بھائی کو چھوڑ کر واپس آ چکا تھا۔ ماما کا بوتیک 12 بجے کے قریب کھلتا تھا، سو وہ ڈرائیور کو لے کر کالج چلی آئی تھی۔ آج کل اس کا ایک بار پھر سے ولید سے موڈ تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ ولید سے بات نہیں کر رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح پوچھنے کی بجائے ولید بھی اس بار خاموش تھا۔ اس بار اس کے اندر یہ تبدیلی ضرور رونما ہوئی تھی کہ اس کے موڈ کی خرابی صرف ولید کی ذات تک محدود رہی تھی، باقی لوگوں کے ساتھ وہ اپنا موڈ درست رکھے ہوئے تھے۔ وہ کالج آئی تو شہوار کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ ساری کلاس فیلوز میں گھری ہوئی تھی، وہ ایک دم بے قرار ہو کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ شہوار بھی گویا اس کی منتظر تھی، یوں ملی جیسے برسوں کی بچھڑی ہوئی ہو۔ کیسی ہو؟ اس نے شہوار سے پوچھا۔ ہاتھ پاؤں کی مہندی کے مدھم سے نکوش اور خوبصورت لباس، وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، چلو آؤ کہیں سکون سے بیٹھتے ہیں۔ وہ کافی دیر سے کلاس فیلوز میں پھنسی ہوئی تھی، ہر کوئی اس کی غیر موجودگی کی وجہ جان کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ کب سے ان کے سوالوں کے جوابات میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ باقی لڑکیوں سے معذرت کر کے انا کو لیے ایک علیحدہ گوشے میں آ بیٹھی تھی۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی، اس نے انا کو پوچھا۔ میرا آج موڈ نہیں بن رہا تھا، پھر اچانک بنا تو چلی آئی۔ یہ تو اب جان پائی ہوں کہ تمہارے وجود کی کشش یہاں تک کھینچ لائی تھی، مصطفیٰ سے محبت سے شہوار کو دیکھتے اس نے کہا۔ شہوار اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ مصطفیٰ بھائی کا سنا تھا وہ گھر شفٹ ہو گئے، تم سناؤ کیسے ہیں وہ اب؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تو اس کی بات پر نسبتاً اس کا چہرہ ایک دم مانند پڑا تھا۔ ٹھیک ہے وہ، اس نے بامشکل مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اتنی جلدی انہوں نے تمہیں کالج آنے کی اجازت دے دی کیا؟ انا نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ خود بھی آج آفس چلے گئے تھے، میں گھر رہ کر کیا کرتی، ویسے بھی بور ہو رہی تھی۔ ہائے اتنی جلدی؟ ابھی تو میرا خیال ہے ان کے زخم بھی ٹھیک سے منمل نہیں ہوئے ہوں گے۔ انا کو مصطفیٰ کے آفس جانے کا سن کر حیرت ہوئی تھی۔ شہوار خاموش رہی تھی، وہ اپنی ہر بات انا سے ڈسکس کرتی رہی تھی، مگر اب اس مقام پر آ کر مصطفیٰ کا رویہ اس سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم سناؤ، اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ تمہارے بغیر بہت بوریت ہو رہی تھی، بس یہ لیکچر اور وارڈ کی ڈیوٹی، اسی طرح کی روٹین تھی، پھر پیشنٹ ہسٹری پر کام، بس بہت ڈل ہو رہی ہوں میں آج کل۔ تم آ گئی ہو تو پھر روٹین سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہاں اب روزانہ آیا کروں گی، ہو سکتا ہے ایک دو بار امی سے ملنے گاؤں جاؤں، اس کے علاوہ اور کوئی غیر ضروری چھٹی نہیں کروں گی۔ اب ویسے بھی اس ایئر میں آ کر بہت چھٹیاں کر چکی ہوں، انکل نے اٹینڈنس کی طرف سے بے فکر ہونے کا کہا تھا۔ کچھ چیئرمین صاحب بھی جاننے والے ہیں تو مسئلہ نہیں ہوگا، مگر ان چھٹیوں کے دوران جو حرج ہوا ہے، سیکھنے کا جو کام تھا وہ اب مشکل ہی ہو جائے گا کور، سب گروپ ممبرز مل کر لیں گے، تم ٹینشن نہ لو۔ مگر جو چیز پریکٹس سے سیکھی جا سکتی ہے وہ ڈسکشن سے تو حاصل نہیں ہو سکتی نا۔ اور کچھ پتہ چلا کہ کس نے حملہ کیا تھا؟ انا نے ٹاپک بدل دیا تھا۔ ایاز کے سوا کون ہو سکتا ہے بھلا؟ شہوار نے تلخی سے کہا۔ سبھی کو یقین ہے کہ یہ کام کرنے والا صرف اور صرف ایاز ہی ہے، اور اس کے خلاف ہی تمام شواہد اکٹھے ہو رہے ہیں، مگر وہ کہیں غائب ہے، ہاتھ نہیں لگ رہا۔ مجھے یقین ہے اگر اب کی بار مصطفیٰ بھائی کے ہاتھ لگ گیا تو بچ نہیں پائے گا، انا نے کہا۔ اس نے سر ہلایا۔ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ تم لوگوں نے لیکچر اٹینڈ نہیں کرنا؟ ان لوگوں کے گروپ کی ہما ادھر ہی آ گئی تھی۔ ہاں بس جانے ہی والے تھے، انا نے کہا۔ پہلا لیکچر بنک ہو گیا تھا، سو اب دوسرا شروع ہو رہا تھا، دونوں ہی اکٹھی کھڑی ہوئی تھی۔
मुस्तफ़ा अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। अमजद उसके सामने मौजूद था और तमाम मालूमात डिस्कस कर रहा था। अयाज और उसके तमाम साथियों पर कड़ी निगाह रखी हुई है। बस सिर्फ शहजाद ही है जिसके मुतालिक आजकल मशकूक रिपोर्ट मिली थी। उसके चौकीदार और ड्राइवर वगैरह से भी मालूमात ली गई है। मुझे लगता है शहजाद जानता है कि अयाज कहाँ होगा, तो शहजाद को खामोशी से उठवा लो और बाज़ पुरस कर लेते हैं। मुस्तफ़ा का दो टोक अंदाज था। पहले मेरा भी यही इरादा था, मगर आज मुझे इत्तला मिली है कि वो आज सुबह की फ़्लाइट से दुबई रवाना हो चुका है। सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी। ओह, मुस्तफ़ा एकदम खामोश हो गया था। आपने लाला रुख के केस की फ़ाइल मांगी थी, सब डिटेल्स इसमें मौजूद हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अमजद ने फ़ाइल मुस्तफ़ा के सामने रख दी थी। मुस्तफ़ा ने फ़ाइल खोल ली थी, सब पेपर्स पर नज़र दौड़ाई थी और फिर अमजद खान को देखा था। ओके, मैं इसको फारिग वक्त में देखूंगा। अभी तो इन चंद दिनों में होने वाले तमाम कार्रवाइयों की डिटेल्स दो और जो लोग मिलना चाहते हैं उनको भेज दो। मुस्तफ़ा ने फ़ाइल दराज में रख दी। वो आज कितने दिन बाद ऑफिस आया था, उससे मिलने वालों और बाकी लोगों की काफ़ी तादाद भी जो सुबह से कॉल कर रही थी। कुछ के केसेस थे, कुछ के मसाइल। वो सुबह से बिज़ी था। वो तो सब हो ही जाएगा, मगर शाहजेब साहब ने सख्ती से कहा था कि आपको ज़्यादा काम नहीं करने दिया जाए। आप मुलाकात वगैरह रहने दें, मैं देख लूँगा। आपने चेकअप के लिए भी जाना था। शाहजेब साहब का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि आपको गार्ड्स के हमरा हस्पताल भेजूँ, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। अमजद को उसकी हकीकी तौर पर फ़िक्र थी। मुस्तफ़ा ने उसे संजीदगी से देखा और फिर सर हिला दिया। साजिदा घर की सफाई के बाद मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी थी। वो कुछ देर खाला बी के पास बैठी रही और फिर खाला बी से ऊपर वाले हिस्से की चाबियों के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आ गई थी। वो जब से वापस आई थी आज पहली बार इन बंद दरवाज़ों को खोल रही थी। 2 कमरे थे, उन्होंने लॉक खोल कर दरवाजे खोले तो बंद कमरों के अंदर से हब्स और सीलन की बू से फ़ौरन बाहर की राह ली थी। शायद काफ़ी दिन से इन कमरों को खोला नहीं गया था। कुछ देर बाद वो एक कमरे के अंदर चली आई थी। लाइट जलाई तो अंदाज़ा हुआ कि लाइट मौजूद न थी। उन्होंने वैसे ही कमरे में बगौर देखा। पलंग, कुर्सियों, मेज़, हर चीज़ पर गर्द की तह जमी हुई थी। कमरे में जगह जगह जाले लगे हुए थे। उन्होंने चंद पल खड़े होकर बड़े कर्ब से हर चीज़ को देखा था। ये छोटा सा घर मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ मैं हूँ, सिकंदर और हमारे बच्चे हैं। एक औरत को और क्या चाहिए? दुनिया की हर खुशी तो मेरे पास मौजूद है। एक खुशी से जगमग करती खिलखिलाती आवाज़ माजी के पर्दों से निकलकर कानों से टकराई तो तबिंदा बी की आंखों की ज़मीन गीली होने लगी थी। उन्होंने वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे की को देखा। उसकी भी यही हालत थी। वो कमरे से निकल आई थी। साजदा रेलिंग से झुककर उन्होंने सहन में लगे नल पर कपड़े धोती साजदा को पुकारा। जी, दोनों कमरों में बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं? उन्होंने रेलिंग पर झुके झुके ही पूछा। मुझे नहीं पता, असल में इन दोनों कमरों की चाबियां सिर्फ अम्मा के पास ही होती हैं, वही अंदर जाती हैं। साजिदा ने बताया। अच्छा, तुम ऐसा करो, मुझे 2 बल्ब मंगवा दो, मैं इन कमरों की सफाई कर लेती हूँ, उन्होंने कहा। साजिदा ने कुछ देर बाद 2 बल्ब मंगवा दिए थे। झाड़ पोंछ का सामान लिए वो ऊपर आ गई थी। हवेली में रहते हुए उन्होंने बहुत से काम अपने ज़िम्मे ले रखे थे, मगर ऐसे तमाम काम मुलाजमीन के सुपुर्द थे। ऊपर वाले हिस्से में 2 कमरों के अलावा एक तरफ बरामदे में किचन सेट किया हुआ था और बाएं तरफ वॉशरूम था। उन्होंने खिड़कियां खोल दी थी। कुछ देर बाद साजिदा भी ऊपर आ गई थी। दोनों ने मिलकर पोर्शन साफ़ किया था। अलमारियां, खिड़कियां, दरवाजे, छतें, सभी कुछ रोशन रोशन सा हो गया था। कम अज़ कम उनको 2-3 घंटे लग गए थे हर चीज़ की सफाई में। पुराना सामान निकाल कर उसने बाहर रखा था। कुछ को धूप लगवाई थी। बहुत सारा सामान खाला भी उन गुज़रे माह साल में निकाल कर इस्तेमाल कर चुकी थी। बस चीदा चीज़ें मौजूद थी। साजिदा ने दोपहर का खाना तैयार करना था। उसके दोनों बेटों ने 2 बजे स्कूल से आ जाना था, जबकि तबिंदा खुद चीज़ों को धूप में फैलाकर कपड़ों से निकलने का साजो सामान, रद्दी कागजात और चंद और चीज़ें चेक करने लगी थी। घर की तामीर के सिलसिले में ख़रीदे जाने वाले सामान की कहीं रसीदें थी। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों से ख़रीदा जाने वाला साजो सामान, हिसाब किताब की डायरी, पासपोर्ट, कॉलेज की डायरी, नोट्स, किताबें, अदब और लिटरेचर की किताबें, डायरियाँ और तालीमी असनाद। उन्होंने बहुत एहतियात से तमाम चीज़ों को साफ़ करते एक शॉपिंग बैग में डाला था। यहाँ से सिर्फ कपड़े ही लेकर जाओगे तुम लोग, बाकी साजो सामान का क्या करोगे? माजी के झरोकों से फिर कोई आवाज़ गूंजी थी। सिकंदर कहते हैं सब कुछ बना लेंगे, कपड़े वगैरह रोज़मर्रा की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ तो अरेंज हो सकता है, और किचन के लिए बर्तन भी दरकार होंगे। तब तक बाकी सेटिंग नहीं हो जाती, इनकी तो ज़रूरत है। बिल्कुल, अभी तो मेरी अपनी तबीयत ऐसी है कि मैं शॉपिंग नहीं कर सकती। ज़रा जो संभलती है तो फिर कर लेंगे मिलकर। सिकंदर ने घर की सजावट का सारा काम मुझ पर छोड़ रखा है। तबिंदा ने नम आंखों से बरामदे में बने ओपन किचन की तरफ देखा। उनके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी तो वो उठ गई थी।
सामान वगैरह को उसी तरह धूप में छोड़कर वो नीचे आ गई थी। नमाज़ पढ़कर खाना खाकर वो फिर से ऊपर आई थी। साजिदा के दोनों बेटे आ चुके थे, वो भी ऊपर आ गए थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने फिर से कमरे की सेटिंग की थी। बच्चे बहुत खुश थे। जिन कमरों को ताला लगा देखते थे अब उन कमरों में चल फिर रहे थे। साजिदा एक खामोश तिबा खातून थी। वो सवाल जवाब नहीं करती थी, जबकि उसके बच्चे बहुत मुतजस्सिस थे। वो मुख्तलिफ सवालों जवाब कर रहे थे। अगर ये आपका घर था तो फिर हम इधर क्यों रह रहे हैं? छोटे बच्चे ने एक सवाल का जवाब लेने पर फिर पूछा था। इसलिए कि मैंने ये घर तुम्हारी दादी को दे दिया था। और आप इतना अरसा कहाँ थी? अम्मी कहती है कि आप कहीं नौकरी कर रही थी, अब वापस आ गई हैं। सवाल का जवाब मिलने पर उसने झट अगला सवाल किया था। उन्होंने मुस्कुरा कर देखा। हाँ, मैं वाकई कहीं नौकरी कर रही थी। उसके बच्चे किधर हैं? उसने फिर पूछा। आपके बच्चे किधर हैं? चुप। अम्मी ने मना किया था ना कि आंटी से ज़्यादा सवाल करके तंग नहीं करना। बड़े भाई ने छोटे को डांटा। हाँ, मैं भूल गया था। छोटा एकदम मुअद्दिब हो गया था। तबीना खामोश रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों कमरे सेट हो गए थे। ये एक कमरा तुम्हारा है और एक छोटे का। जब तुम दोनों कुछ और बड़े हो जाओगे तो इधर रहना, तबिंदा ने बच्चों से कहा तो दोनों हैरान हो गए। वाकई? छोटे की आंखें फैल गई थी। हम अब इन कमरों में आ जाया करेंगे ना? कोई मना तो नहीं करेगा ना? वो पूछ रहे थे। तबिंदा ने सर हिला दिया था। बिल्कुल, ये अब तुम दोनों के कमरे हैं। मैं अम्मी को बता कर आता हूँ। छोटा एकदम खुश होकर नीचे की तरफ भागा था। बड़ा भी पीछे लपका था। तबिंदा भी ने गहरा तमानियत भरा सांस लिया और फिर कमरे की तरफ देखा था। वो घर लौटी तो सीधा अपने कमरे में आई थी। किताबें और बैग रखकर लिबास बदल कर वो बाहर आ गई थी। उसे सख्त भूख लग रही थी। आज का सारा दिन कॉलेज में बहुत बिजी रहा था। वो अभी फ्रिज खोलकर देख ही रही थी जब लाइबा भाभी अंदर दाखिल हुई थी। शादी के बाद आज कॉलेज में पहला दिन कैसा गुजरा? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। बहुत बिजी, उसने कहा तो वो आगे बढ़ी थी। हटो तुम, मैं खाना निकाल देती हूँ, उन्होंने कहा तो वो चेयर पर ही बैठ गई। बड़ी खामोशी है घर में, बाकी लोग किधर हैं? उसने पूछा। सब और आयशा दोनों चली गई हैं। दोनों फूफू भी साथ गई हैं। तुरिया और अम्मा अपने अपने कमरे में, जबकि मुस्तफ़ा और मामू जान के साथ चेकअप कराकर अभी अपने कमरे में गया है। ओह, मुस्तफ़ा के ज़िक्र पर वो एकदम चौंक कर सीधी हुई थी। लाइबा ने ओवन में सालन गर्म कर दिया था। वो खामोशी से खाना खाने लगी थी। खाना खाकर वो लाइबा के पास कुछ देर रुकी और फिर अपने कमरे में आ गई थी। बैग से मोबाइल निकालकर उसने हवेली के नंबर्स मिलाए थे। बाबा साहब से बात हुई थी। उसने तबिंदा से बात करवाने का कहा तो पता चला कि वो गाँव में किसी के घर गई हुई है। उसका दिल एकदम सुकड़ा जब से वो रुखसत होकर आई थी। एक बार भी तबिंदा से बात नहीं हुई थी। न जाने वो क्यों उसे नज़रअंदाज कर रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे वो जानबूझकर उनसे बात नहीं कर रही हैं। उसके अंदर एकदम हसासियत के तूफान उठने लगे तो खुद को समझाते वो कमरे से बाहर निकल आई थी। मुस्तफ़ा वाले कमरे की तरफ निगाह उठी तो कदम मन मन भर के हो गए। वो उधर जाने के बजाय माजी के कमरे की तरफ चली आई थी। अभी उसने दस्तक देने को हाथ उठाया ही था कि एक अध खुले दरवाजे से आती आवाज़ सुनकर साकित हो गई। तबिंदा हवेली छोड़कर चली गई। और आप ये बात मुझे अब बता रहे? शहवार को लगा जैसे उसने सुनने में गलती की है। इतने दिन हो गए और आपने कुछ खबर भी ना ली, कोई पता ना कराया? महरूनिसा फिक्रमंदी से कह रही थी। पता तो तब कराता जब वो अनजाने में गुम होती। वो खुद से हवेली छोड़ कर गई हैं, बाकायदा बाबा साहब के नाम खत लिख कर। मेरे अल्लाह, शहवार को लगा कि जैसे उस पर घर की छत आ गिरी। उसने साकित नज़रों से अध खुले दरवाजे को देखा था। पता नहीं वो कहाँ गई होंगी, उनका तो इस दुनिया में कोई भी ना था। महरूनिसा हज़रत परेशान हो चुकी थी। नहीं, मुझे लगता है तस्वीर के दो रुख हैं। एक वो रुख जो तबिंदा ने हमें दिखाया और दूसरा कोई और रुख है जिससे सिर्फ वही वाकिफ़ है। आपको याद होगा माजी में जब भी तबिंदा से उसके रिश्तेदारों के बारे में सवाल किया वो घबरा जाया करती थी। मैंने हमेशा ये समझा कि वो अपने दुश्मनों से खौफज़दा है, मगर अब मुझे लग रहा है कि हम बेवकूफ़ बनाए गए। तबिंदा भी के माजी में बहुत कुछ छुपा हुआ है, शाहजेब साहब कह रहे थे। और दरवाजे के पास खड़ी शहवार को लगा कि जैसे लम्हा लम्हा उसके जिस्म से जान निकलती जा रही है। ये कैसे हो सकता है? तबिंदा का हमारे साथ कोई एक दिन का साथ ना था, बरसों हमने साथ गुजारे थे। किसी के किरदार की पहचान एक लम्हा में हो जाती है। वो कोई ऐसी वैसी खातून ना थी। महरूनिसा के लहजे में एकदम खौफ सिमट रहा था। मैं भी किरदारी लिहाज से उन्हें गलत नहीं कह रहा, मगर मुझे लगता है उन्होंने हमसे बहुत कुछ छुपा रखा था। शहवार को लगा वो अभी निदामत और शर्मिंदगी से पूरे कद समेत गिरने वाली है। उसने एकदम दीवार को थामा। वो न जाने क्यों अपनी पहचान के हवाले से हमेशा खौफज़दा रही थी, तो क्या उसके वो सारे खौफ, सारे वहमें और सारे खदशात अब दुरुस्त साबित होने वाले थे? शहवार को लगा तो कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैं तो अब शहवार के हवाले से भी शक का शिकार हो रहा हूँ। शाहजेब साहब की आवाज़ उसे लगा ये आखिरी कील थी जो उसे ताबूत में बंद करने को काफ़ी थी। क्या मतलब? कैसा शक?
مہرالنساء نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ جواب میں نہ جانے شاہزیب صاحب نے کیا کہا تھا۔ شوار نے ایک دم اپنا چکراتا سر تھاما تھا، مگر سب بے سود تھا۔ آج وہ بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی ذات کا سارا سامان، ساری اکڑ، سارا غرور آج خاک میں مل گیا تھا۔ اس کی ذات کا نشان آج پھر شک کی لپیٹ میں تھا۔ اس کے سر پر ہمیشہ چادر ڈالنے والے بھی آج مشکوک تھے۔ اسے لگا اس کو سانس بہت گھٹ گھٹ کر آ رہا ہے، وہ بس مرنے والی ہے، وہ بس ابھی ٹوٹی ہوئی عمارت کی طرح زمین بوس ہو جائے گی۔ اس نے خود کو سنبھالنا چاہا تھا، بامشکل واپسی کے لیے قدم بڑھائے تھے، مگر اب کی بار ذہن پر چھانے والا اندھیرا ایسا تھا کہ وہ پورے قد سے زمین پر گر گئی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے بس یہ دیکھا تھا کہ اس کی چیخ اور بند ہوتی آواز سن کر مہرالنساء اور شاہزیب صاحب فوراً کمرے سے باہر آئے تھے اور تیزی سے اس کی طرف لپکے تھے۔ تو آج کی یہ ایپیسوڈ تھی 25ویں۔ ہوپفلی کہ آپ لوگ اس وقت کافی حد تک کہانی کے پلاٹ کو سمجھ چکے ہوں گے کہ کہانی کس طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل تو بات کرتے ہیں عباس اور رابعہ کے سین کی۔ تو عباس بھائی رابعہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس کو وہ تھوڑی اٹریکٹ کر رہی ہے۔ وہ اس میں رائٹر یہ بھی واضح کر رہی ہے کہ ہاں وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ زیادہ نہیں ہو رہا، لیکن وہ بس اس طرح سے زیادہ نہیں مطلب فیل کر رہا، لیکن وہ اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے۔ عادلہ کے بعد وہ واحد عورت ہے جو اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے۔ خیر یہ دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے، کیونکہ ادھر سے رابعہ کا رشتہ بھی تو طے ہو رہا ہے ابو بکر سے۔ اور آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی، ہادیہ اور رابعہ کی بات ہوئی تھی تو اس وقت اس نے ابو بکر کا ذکر کیا تھا۔ آپ لوگوں کو کچھ یہ وہ ہنٹ نہیں فیل ہو رہا کہ ابو بکر اور یہ چیزیں یہ کیا جا رہی ہیں؟ کچھ اس کا تو سین ہے، رابعہ ہادیہ کا کوئی ابو بکر کے ساتھ سین ہے، اور پھر اب وہ ایک طرح سے منگیتر ہے رابعہ کا۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ رائٹر نہیں چاہ رہی کہ ہم لوگ سمجھ پائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ ابھی اتنا ہی سمجھے جتنا وہ بتا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کلیئر نہیں ہوئی، ابو بکر والی بات کلیئر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اب ہم لوگ چلتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ابو بکر کے والد پولیس والے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے گھر والوں سے لڑ کر رہ رہا ہے۔ اس کی فیملی کے ساتھ بھی کچھ ایشوز چل رہے ہیں، اور وہ اب اس طرح کی اس کی سچویشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات، اب اس کے بعد ذکر آتا ہے جی ولید صاحب کا۔ ولید صاحب کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو بھی نہیں آ رہی ہوگی یقیناً۔ مطلب جب ایک بندی کے ساتھ تم نے کوئی لانگ ٹرم نہیں کرنا کام، مطلب تمہاری اس کے ساتھ فرینڈ شپ ہے، چلو فرینڈ شپ ہے، اب تمہیں پتہ چل گیا وہ پسند کرتی ہے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم ہر طرح سے، کیا اس کے موبائل میں بلاک کا آپشن نہیں آ رہا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ اریٹیٹنگ ہے یار۔ مطلب کچھ لوگوں کی عادت، کچھ مردوں کی عادت ہوتی ہے ایسے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے، مطلب وہ جان بوجھ کر وہ نا انوالو رہتے ہی رہتے ہیں۔ اب دیکھو وہ اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے، وہ اس کو بلاک کر دے، اس کے پاس اتنے آپشنز ہیں، وہ اس کے پیرنٹس سے کھل کر بات کرے کہ بھائی آپ کی بیٹی یہ کر رہی ہے، میں نے اس کو کیا۔ پہلی بات تو اس کو اس کے ساتھ بات ہی کیوں کرنی ہے؟ کیا وہ مرا جا رہا ہے؟ اس کے پاس دوستوں کی کمی ہے؟ اس کے پاس اور لڑکی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے وہ اس کے پیچھے پڑ گئی، وہ ایک مہذب انسان ہونے کے ناطے اس سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب بات ہوگی، اب بات پتہ چل گئی ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور پھر ٹھیک ہے، اب کاشفا نے پھر اس نے اس کے باپ کو بولا، پھر وہ اب خودکشی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا باپ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وہ پاگل لڑکی یار، وہ بالکل سائیکو ہے، وہ ایک ایسی سکھ ایک ہوتے ہیں نا کچھ پرسنس، وہ سکھ ہوتے ہیں، وہ ایسی لڑکی ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کو ولید مل بھی جائے وہ تبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اگر جیسے کہ میرا خیال ہے عادلہ اور عباس کا سین بھی ایسے ہی رہا ہوگا کہ اب جا کر وہ اس کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے فیڈ اپ ہو گئے، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی جذباتی طور پر انوالوڈ ہوئے ہوں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے نا، جب وہ کسی چیز سے مطمئن ہو، جب وہ کسی چیز کی اس کو طلب ہوتی ہے نا، میں اگر اپنی بات کروں، میں اگر کسی چیز، میں انسان کی بات نہیں کر رہی، میں چیز کی بھی بات کر رہی ہوں، یا کسی بھی چیز کی کسی بات کر لو، جب آپ کو وہ مل بھی جاتی ہے نا تو آپ کے اندر کی جو بھوک ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو آپ چیزوں کے بارے میں وہ اس طرح نہ رکھا کریں کہ بہت زیادہ جذباتی، ہاں یہ چیز ملی تو میں زندہ رہ جاؤں گا، یہ چیز میرے زندہ رہنے کی آخری نشانی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ کبھی بھی خود کو کسی چیز کے لیے مت کریں۔ میں تو اب اتنا لائف میں آگے ہو گئی ہوں، مجھے لگتا ہے میں اتنی زیادہ میچور ہو گئی ہوں، اتنا زیادہ میچور نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں بہت ضرورت سے زیادہ میچور ہو گئی ہوں کہ میں اتنا زیادہ چیزوں کو اب وہ فیل ہی نہیں کرتی۔ مطلب پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں اب بہت زیادہ جذباتی ہو کر چیزوں کو لیتی ہوں۔ ہاں جیسے جو چیزیں چل رہی ہیں ویسے سمپلی ان کے ساتھ
گو ود دا فلو چلتی ہوں. خیر ہم دوبارہ سٹوری کی طرف آتے ہیں. پھر اس کے بعد سین آیا مصطفیٰ کا. مصطفیٰ بھائی اب یہ بن گیا ہے پو کی شوہر. اب یہ بات بات پر کیا کرے گا یہ اس طرح سے اس کا ریئیکٹ کر رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ دیکھیں ایز اے وہ نیو کپل، اگر ہم ان کو دیکھیں، اس کی نئی شادی ہوئی ہے، وہ ایک جھجک بھی رہی ہے، پھر وہ اپنی جگہ پر ٹھیک بھی ہے کہ ہاں وہ کیا ہے کہ اس کا اتنا رویہ اس کے ساتھ برا رہا ہے. اب اس کے وہ کیا ہوا کہ اب اس کی جان کے لالے پڑ گیا، اب وہ اس کے ساتھ ٹھیک ریئیکٹ کرے گی. یہ بھی تھوڑا عجیب لگتا ہے. وہ ایک طرح سے اس کا رویہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ صحیح سے نہیں کر پا رہی ریئیکٹ، تو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. لیکن مصطفیٰ کے بھی اپنے جذبات و احساسات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ بھائی میں نے اس کے چلو وہ آئی نہیں ہے، میں نے اس کو کال پر بات کی ہے، وہ مجھ سے کال پر تو ٹھیک سے بات کر سکتی ہے نا، لیکن وہ کالز پر بھی ٹھیک سے بات نہیں کر رہی. یہ بھی ایک الگ سٹوری ہے ان کی. یہ بھی خیر آگے چل کر پھر کیا ہوا کہ پھر جب وہ گھر آ جاتا ہے، پھر وہ اس کی یار میرونسا اتنی کیوٹ ساس ہے نا یار. وہ بندی پورے ناول میں اتنی کیوٹ ہے نا، اس جیسا کوئی میرا خیال نہیں کریکٹر. اتنی انوسینٹ، اتنی اچھی لگتی ہے نا وہ مجھے. وہ ہر طریقے سے ایک اچھی ماں، ایک اچھی ساس ہیں، ایک اچھی بیوی ہیں. اور وہ جس طرح سے میرونسا کو کمرے میں لے کر جاتی ہیں، اور پھر وہ وہاں پر مجھے نا شہوار کے لیے تھوڑا برا فیل ہو جاتا بیچاری. مطلب اچھا نہیں لگتا. مطلب اگر میں خیر میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں، لیکن اگر اس کی جگہ پر دیکھا جائے تو وہ بیچاری اس کے لیے بہت زیادہ وہ بھاری، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک عجیب چیز تھی یار کہ آپ کی نئی شادی ہے، آپ ایک روایتی طریقے سے نہیں گئے ہو، ایک اب آپ الگ سے اب جا کر رہنا ہے، آپ نے اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو اب آپ کو آپ کے ساتھ چھوڑنے جا رہی ہے. تھوڑا ویئرڈ تو لگتا ہے نا یار. تو وہ اب تھوڑا اس کے لیے ویئرڈ، لیکن اس کی ساس یہ بہت اچھا اس نے کیا کہ وہ اس کو چھوڑ کر جا رہی ہے. وہ ہر طرح سے اس کو کمفرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پھر بھائی اب وہ جو میاں صاحب ہے، میاں صاحب تو اب میں نے پہلے کہا تھا جب وہ لڑکی ٹھیک ہوگی یہ لڑکے کے تھوڑے خراب ہو جائیں گے. لیکن خیر ان کی یہ سر جنگ زیادہ دیر تک نہیں قائم رہے گی. آئی ایم شیور کہ قائم نہیں رہے گی. مصطفیٰ میچور ہے اور کافی اچھا ہے، اور اس کا وہ زیادہ نہیں کرتا، اور وہ بار بار کہہ بھی رہا ہے کہ میں نے کبھی انا کو درمیان میں نہیں آنے دیا. انا کو درمیان بھئی انا کیسے درمیان میں آئے گی؟ انا تو بیچاری ادھر پھنسی پڑی ہے، اس کے درمیان میں کاشفہ آ رہی ہے. تو خیر وہ انا دوسری انا کی بات، ایگو کی بات کر رہا ہے. اس نے ایگو واقعی میں نہیں آنے دی. وہ واقعی میں اچھا، اس کا کریکٹر بہت اچھا رہا. ولید تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا. اور ادھر سے انا کا بھی جیسے ولید کا تھوڑا سا عجیب رول ہے، انا کا بھی ویسے ہی ہے. لیکن انا کا بھی ریئیکشن ٹھیک ہے کہ بھئی تمہاری دوست ہے، وہ کیا کر سکتی ہے. وہ اس سے پوچھ کر تو اس نے نہیں کہ دوست سے دوستی بڑھائی تھی. اس نے بالکل ٹھیک کہا. ولید کو ایسا ہی جواب دینا چاہیے تھا. اب وہ دونوں ان کے درمیان میں بھی ایک سر جنگ چل رہی ہے. اب وہ اس سے پوچھتا ہے، اتنا وہ بدتمیز ہے انسان. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور کیا کہ وہ چاہ رہی ہے کہ میں کیا کروں، کیا کہتے ہیں اس کو، اس چیز کو کہ ہاں وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور وہ چاہ رہی کہ میں بھی اس کی محبت قبول کروں. مطلب ٹھیک ہے تم اچھے ڈیسنٹ گائے ہو، پر اتنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تم اس بندی کو سامنے کرے ہو جس کے سامنے تمہیں بولنا چاہیے، اس کے باپ کو کہو بھائی اپنی بیٹی کو سنبھالو. تمہیں انا کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کتنی حساس، کتنی سینسٹیو لڑکی ہے. وہ اس کا موڈ فوراً سوئنگ ہو جاتا ہے. لیکن نہیں، وہ تو ولید ہے. ولید تو ایسے ہی کرے گا، ولید کا کریکٹر ہی ایسے. ٹھیک ہے اس کو ادھر ہم چھوڑتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں کس کی طرف. اب کس کا اور سین آیا تھا؟ تبندہ بیگم کا. تبندہ بیگم بھی ایک الگ ہی عجوبہ ہیں. ان کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی. اپنی بیٹی کو وہ چھوڑ کر آ گئی ہیں اور سارا کر کے، اور یہاں پر وہ ان لوگوں کے گھر کو سنبھال رہی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے. بہت چیزیں ایسی ہیں جن سے ابھی پردہ نہیں اٹھا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اب وہ ایک عورت ہنس کر کہہ رہی ہے، وہ اب تبندہ سے باتیں کر رہی ہے، تم لوگوں کو لگا کہ سکندر کی وہ وائف نہیں ہے، وہ کوئی تھرڈ پرسن ہے. مجھے تو ایسی فیلنگ آئی. آپ لوگوں کو کیا لگا؟ ٹھیک ہے آج میں نے کوشش کیا کہ میں پورا ریویو دوں پوری ایپیسوڈ کا. آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا آپ لوگ بتائیے گا. اور مجھے میری ایک پیاری سی سبسکرائبرز عروسہ نام ہے نا، ہاں انہوں نے بتایا، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کوئی اگر مجھے گائیڈ کرے. مجھے نہیں پتہ یار، میں سارے کام کر سکتی ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی بتائے کہ میں کیسے کروں
تو ڈیفینیٹلی میں وہ کر سکتی ہوں. میں نے کبھی اتنا بادر نہیں کیا. مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اس طرح سے ہر ایک چیز کو کروں گی تو آپ لوگ اس چیز سے فیڈ اپ ہو جاؤ گے. اگر آپ لوگوں کو میری ریویوز چاہیے تھے تو مجھے بتاتے, میں پوری ایپیسوڈ کے ریویوز دے دیا کرتی. مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی ساری ایپیسوڈ کے ریویوز دینا. اور اس کے علاوہ باقی یہ کہ ڈفرینٹ ناولس میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن پتہ نہیں یار, مجھے لگتا ہے میں زیادہ ریکارڈنگ نہیں کر پا رہی. اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ریکارڈنگ میں, پھر ان کو سیو کرنے میں. اٹس ریئلی ٹائم ٹیکنگ. دین اب یہ ہے کہ اب خیر یہ لاسٹ والا سین ہوا ہے کہ اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ اس کی جو مدر ہے وہ حویلی چھوڑ کر جا چکی ہے. اس کی پہلے بات نہیں ہو رہی تھی, اور یہ چیزیں واقعی میں کب تک بہانہ کیا جا سکتا تھا. چلو شکر ہے یہ چیزیں کھل تو گئی. اب آگے کیا ہوگا, اب مصطفیٰ کا کیا ریئیکشن ہوگا, اب ساری فیملی کا کیا ریئیکشن ہوگا, یہ تو اب ہمیں اگلی ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا. تو پھر دیکھتے ہیں کاشفا کا کیا سین ہوگا. یہ ساری چیزیں ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہیں. اور لالا رخ اور یہ کیا سٹوری ہے, سب کچھ بہت الجھا ہوا ہے. یہ اب ہم تبھی ہمیں کچھ یہ سمجھ لگے گی جب یہ جو حال میں لوگ چل رہے ہیں ان کی آپس میں کچھ بانڈنگ بنے گی, تبھی وہ پاسٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. اور پاسٹ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا, لیکن خیر یہ اچھا ہوگا کیونکہ یہ پاسٹ اس طرح کا ہے, کیونکہ اس کے کریکٹرز کا ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کریکٹرز ہیں کیا. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی 26ویں ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. اور ابھی آپ لوگوں نے کارپ ڈائم ناول نہیں سنا, جس کی رائٹر عزازیل کی رائٹر جو ہیں انہی کا وہ ناول ہے, تو آپ لوگ سن لیجئے. وہ بہت مزے کا ناول ہے, وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور اپنا فیڈ بیک بھی ناول کے اینڈ پر ضرور دیجیے گا. تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.